अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान ज़ीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डाइजेस्ट वर्ल्ड में खुशामदीद कहती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नम्रा अहमद का सिलसिलेवार नावल माला। तो आइए शुरू करते हैं। इसे अब वो किताब ढूंढती थी जिसके सरे वर्क का वो टुकड़ा था। अगर वो इस किताब को तलाश कर ले तो वो हलाल तक पहुंच जाएगा, यानी तुम्हारे कोई पछतावे नहीं हैं। वो दोनों अभी तक लॉन्ज के सोफे पे बैठी थी। खिड़कियों के बाहर शाम उतर रही थी। ज़ियाद के आने का वक्त होने वाला था। रामीन के शोहर की वापसी भी मुतवक्के थी। नहीं, ज़ियाद एक अच्छा शोहर है। हाँ, वो इंस्टाग्राम वाले कपल्स की तरह नहीं है। वो मेरे लिए हर रोज़ फूल नहीं ला सकता। इसका मूड ख़राब भी होता है और हमारी खटपट भी हो जाती है। यानी वो नॉर्मल शोहर है, हकीकी शोहर, जैसे शोहर होते हैं। रामीन हंस के बोली तो वो भी मुस्कुरा दी। हाँ, हम एक नॉर्मल कपल हैं और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपनी माँ की बीमारी और दैत का दौरानिया बहुत दिक्कत से काटा है और अब मैं सबको, इस जादूगर और ताक़ुबकार सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ गई हूँ। मैंने नई ज़िंदगी शुरू कर ली है। वैसे ज़ियाद से माहिर फरीद को क्या मसला हो सकता है? रामीन की सुई वहीं अटकी हुई थी। मालूम नहीं, लेकिन इसकी मंगेतर के घर वालों ने इसके खिलाफ इंजेक्शन ऑर्डर लिया था। यानी वो लोग चाहते थे कि कानून इनको माहिर फरीद से तहफ़्फ़ुज़ दे। तुमने कभी ज़ियाद की मंगेतर के घर वालों से बात करने की कोशिश नहीं की? आखिर इनकी क्या कहानी थी? इसे तजस्सुस हुआ। नहीं रामीन, यह गैर अखलाकी हरकत है कि मैं ज़ियाद के पीठ पीछे इसकी पुरानी मंगेतर को खोजूं। ज़ियाद को जो बताना होगा खुद बताएगा। फिर वो ज़ियाद का माजी था, मुझे इसका तजस्सुस नहीं करना चाहिए। और कैफ रुक के तस्हीह की, यानी माहिर। तो मैंने इसे माफ़ नहीं किया, लेकिन मेरा दिल इसकी तरफ से बेजार है। वैसे भी इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो इस्तांबुल में रहता है, हम दो मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले लोग हैं। समंदरों का फासला है हमारे दरमियान। मेरा नहीं ख्याल कि अब हमारी ज़िंदगी में कभी सामना होगा। फ़ोन बजने लगा तो इसने चाय का कप रखा और मोबाइल निकाला। मोईद की कॉल आ रही थी। इसने फ़ोन साइलेंट करके एक तरफ डाल दिया। वो दोस्त के घर आई थी, मोईद से बाद में बात कर लेगी। दोबारा रामीन की तरफ मुतवज्जा हुई कि सिलसिला वहीं से शुरू करे जब मैसेज टोन सुनाई दी। मोईद का एक मैसेज आया था। क्या तुम और माही अगले माह के वस्त तक इस्तांबुल आ सकती हो? वो हैरान रह गई। क्यों? क्या इमरजेंसी है? उंगलियां टाइप करने लगी। मैं शादी कर रहा हूँ। इसके अबरू इस्तेजाब में उठे और लब खुल गए। इससे पहले कि वो अगले अल्फाज टाइप करती, समाइतों में वही आवाज़ गूंजी, बिना नगमे के म्यूज़िक, वहीं एक धुन, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो चौंक के दाएं बाएं देखने लगी। रामीन इस आवाज़ से बेखबर चाय के बर्तन उठा रही थी। ये आवाज़ करीबन 5 हफ्तों बाद सुनाई दी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो कमरा सफ़ेद दीवारों से बना था। इसमें एक कैन के क्राउन वाला सिंगल बेड रखा था। सामने एक छोटी सी अलमारी और स्टडी टेबल बनी थी। इसका रंग गुलाबी और हल्का जामनी था। बुक शेल्फ के खाने खाली थे, सिवाय चंद किताबों के वहाँ कुछ ना था। दीवारें भी किसी किस्म की सजावट से खाली थी। 3 दीवारों में कोई खिड़की, कोई रोशनदान ना था। चौथी दीवार में एक दरवाज़ा था जिसके अंदर की तरफ कोई चिटकी ना थी। चिटकनी का निशान अलबत्ता मौजूद था, जैसे इसे निकाल दिया गया हो। सिर्फ एक हैंडल लॉक था जो बाहर से बंद होता था। बेड इस वक्त नफासा से बना और खाली था। सामने स्टडी टेबल की कुर्सी अलबत्ता खाली नहीं थी। इस पे वो बैठी थी। इसने दोनों कहनियाँ मेज़ पे रखी थी और इसका चेहरा किसी शय पे हल्का सा झुका था। वो दोनों हाथों से कुछ कर रही थी। इसकी जिसामत काफ़ी दुबली पतली थी। लंबे घंघरियाले बाल कमर से नीचे तक आते थे। बालों में कोई पिन नहीं थी, कोई बैंड नहीं था, वो बस खुले थे। इसकी उम्र 11 बरस के लगभग थी। इसने टाइट्स के ऊपर टॉप पहन रखा था जो इस पे कदरे ढीला था। दफतन वो गहरी सांस लेकर सीधी हुई, गर्दन दाएं तरफ मोड़ी जहां दरवाज़ा था। इसका चेहरा वाजिया था। इसकी आंखें बुरी थी, पलकें लंबी और मुड़ी हुई। थोड़ी पे जख्म का एक निशान था जो अब मंदमिल हो चुका था। इसने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा। बाहर से कदमों की आवाज़ आ रही थी। वो दम सादे सुने गई, जहाँ तक कि आवाज़ दूर चली गई। वो पीछे को होकर बैठी। अब इसके सामने मेज़ पे रखी शय वाजिया हुई। वो एक नन्हा सा म्यूज़िक बॉक्स था जिसका ढक्कन खुला था। इसकी चाबी टूट गई थी, लेकिन 5 हफ्ते की मेहनत के बाद हलाल शम्स ने इसे जोड़ लिया था।
اس نے ایک نظر دروازے کو دیکھا، پھر دھیرے سے چابی گھمائی۔ میوزک باکس میں ایک چھوٹا سا ٹاور بنا تھا جس کے اوپر رامسل اپنے بال لٹکائے بیٹھی تھی۔ چابی چھوڑتے ہی ٹاور گول گول گھومنے لگا اور دھن بجنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس نے سینے پہ بازو لپیٹ لیے۔ اب وہ آرام سے بیٹھی رامسل کو گول گول گھومتے دیکھ رہی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پہ دیوار کے ساتھ چند سیکنڈ کینڈلز رکھی تھی۔ اس کی موم کافی نیچے تک جا چکی تھی۔ 7 کاپیاں اور رنگین پینسلیں بھی موجود تھیں۔ اوپر بنے شیلف میں چند بے ترتیب کتابوں کے ساتھ ایک سرخ رنگ کی پتلی سی کتاب رکھی تھی جس کے سر ورق پہ بہت سے پھول بوٹے بنے تھے۔ اس کے سر ورق کا کونا پھٹا ہوا تھا۔ وہ بچوں کا نورانی قاعدہ تھا۔ شک عموماً پہنچتا ہے تبدیلی سے ذرا پہلے۔ ہر شے تباہ ہو رہی ہوتی ہے اور دنیا عجیب ویران سی لگنے لگتی ہے۔ شک تمہیں آدھی رات کو جگا دیتا ہے۔ شک تمہیں تب تک جھنجھوڑتا ہے جب تک تم جان نہ پاؤ کہ کیا غلط ہے۔ شک ایک آواز ہے، سرد اور اسفاک، منطق کے ذریعے تمہارا مذاق اڑاتی ہوئی، تمہیں خود کو نادان محسوس کرواتی ہوئی۔ شک کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کب اور کہاں ضرب لگاتا ہے۔ الفاظ ہتھیار بن جاتے ہیں اور خیالات نیزے۔ شک تمہارا دل توڑ دیتا ہے اور تمہارا سانس روک دیتا ہے، اور تم یوں کہتے ہو کہ مجھے نہ بتاؤ معجزوں کے بارے میں یقین نہیں کر سکتا جب تک میری آنکھیں نہ دیکھ لیں۔ کئی برس پہلے ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ وہ سرما کی ایک یکبختہ رات تھی۔ کنٹری سائیڈ کے درخت برف باری کے باعث سفید ہو رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک لکڑی کا کاٹیج دکھائی دے رہا تھا جس کی کھڑکیاں روشن تھی اور چمنی سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس کی کھڑکی سے اندر جھانکو تو سٹنگ روم میں ایک بڑا سا آتش دان بنا تھا جس میں آگ جل رہی تھی۔ لکڑیوں کے سلگنے کی بو میں برائنیز کے گیلے امیز کی مہک بھی شامل ہو گئی تھی۔ آتش دان کے قریب ایک کارنر لیمپ جل رہا تھا جس کے ساتھ ایک سیاہ ونگ چیئر رکھی تھی۔ ماہر اس پہ یوں بیٹھا تھا کہ پیر لمبے کر کے اٹومن پہ رکھے ہوئے تھے، گھٹنوں پہ کمبل ڈال رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک موٹی کتاب تھی۔ اس کے سگار کا باکس قریب میز پہ رکھا تھا۔ دفعتاً اس نے کتاب چہرے کے آگے سے ہٹائی، نگاہیں کچن کاؤنٹر کی طرف بلند ہوئیں۔ میں نے تمہاری نینی کا بندوبست کر لیا ہے لالی۔ کچن کاؤنٹر پہ بیٹھی حلال کی اس طرف پشت تھی، لمبے گنگریالے بال کھلے تھے۔ وہ گود میں رکھے ایک باکس کا گفٹ ریپر اتار رہی تھی۔ اس بات پہ چونک کے گردن موڑی، بری آنکھوں میں حیرت دار آئی۔ نینی؟ لیکن ماما اور پاپا نے منع کر دیا تھا۔ وہ اداس ہوئی۔ ریپر علیحدہ کرتے ہاتھ سست ہوئے۔ حلال کا نام لالی کب سے ہوا؟ اور اس کو نینی کیوں چاہیے؟ ایپرن پہنے، پونی بنائے، جھک کے برائنیز کا امیزہ مکس کرتا بیربل پلٹا اور اچنبے سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ پارک میں سب بچوں کے نک نیم ہیں اور سب کے پاس نینی ہوتی ہے، مجھے بھی چاہیے۔ وہ ابرو اکٹھی کر کے خفگیز کہتی دوبارہ اپنا گفٹ کھولنے لگے۔ بیربل نے ماہر کو دیکھا، اس نے کندھے اچکا دیے۔ حلال کو جو چاہیے وہ ہم اس کو لے دیں گے۔ واپس کتاب چہرے کے سامنے۔ اگر میں نے یہ فرمائش کی ہوتی تو ماہر فرید کا جواب ہوتا کہ اپنا پارک بدل لو۔ وہ جل کے کہتا اوون کی طرف بڑھ گیا۔ کچن میں اپنی چوڑی کھڑکی کے باہر سفید رات پھیلی تھی۔ برف کے ننھے ننھے گالے گرتے دکھائی دے رہے تھے اور آس پاس بھی دور تک برف پڑی تھی۔ یہ شہر سے دور مزروعات میں بنا ایک چھوٹا سا لکڑی کا ویکشن ہاؤس تھا۔ یہ کیا ہے ماہر بھائی؟ آرائشی کاغذ اتار کے اس نے اندر موجود ڈبہ نکالا اور نچ سمجھی سے اسے دیکھا۔ پہلی دفعہ ماہر افندی نے اپنی بہن کو کینڈل کے علاوہ کچھ دیا ہے۔ ہم بھی دیکھیں۔ وہ شدید جلا کٹا لگ رہا تھا۔ ایک افسوس بھری نظر اپنے گفٹ پہ ڈالی جو ایک طرف رکھا تھا، ایک بہت خوبصورت اور قیمتی گڑیا۔ حلال نے اسے دیکھ کے ٹھنڈی سانس بھری اور ملامتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ حلال اب ڈولز سے نہیں کھیلتی، حلال بڑی ہو گئی ہے۔ تب سے بیربل فرید کا صدمہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ حلال سر جھکائے اب باکس کھول رہی تھی۔ کاؤنٹر سے اس کے پیر نیچے لٹک رہے تھے اور بال چہرے کے دائیں بائیں گر رہے تھے۔ میوزک باکس، اس کی آنکھیں چمکی۔ وہ ایک میوزک باکس تھا۔ ٹاور کے اوپر ایک سنہری چھوٹی والی لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے بال ٹاور کی بنیاد کو چھو رہے تھے۔ حلال نے انگلی اس کے بالوں پہ پھیری، آنکھوں میں چمک دار آئی، پھر اس نے چابی گھما کے چھوڑ دی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ٹاور گول گول گھومنے لگا اور دھن سنائی دینے لگی۔ اس نے مڑی ہوئی پلکوں والا چہرہ اٹھا کے ونگ چیئر پہ نیم دراز کتاب پڑھتے ماہر کو دیکھا۔ یہ رامسل ہے نا؟
کتاب پڑھتے ہوئے جھکی آنکھوں سے ماہر نے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ ٹیکنیکلی یہ ایک ڈول ہے۔ بیربل جتا کے پیر پٹک کے آگے بڑھ گیا۔ کیا آپ مجھے رامسل کی کہانی سناؤ گے؟ وہ اب کاؤنٹر پہ رخ موڑ کے بیٹھی ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ جسٹ واچ ٹینگلیٹ۔ بیربل کی جلی کٹی بڑبڑاہٹ اونچی ہوئی تھی۔ وہ ڈزنی ویژن ہے، میں تمہیں اصل ویژن سنا سکتا ہوں۔ اس نے کتاب لہرائی۔ حلال کی آنکھیں چمکی۔ اس نے میوزک باکس کاؤنٹر پہ رکھا اور جسٹ لگا کے نیچے اتری۔ پھر بھاگ کے اس کی ونگ چیئر تک آئی۔ ماہر نے کمبل ہٹایا، اس کے لیے جگہ بنائی۔ وہ صوفے کے بازو اور اس کے کندھے کے درمیان فٹ ہو کے بیٹھ گئی اور سر اس کے کندھے پہ رکھ لیا۔ بردر گریم کا ورژن قدرے تلخ ہے، سنو گی؟ اس نے کتاب دونوں ہاتھوں میں پکڑ رکھی تھی، ایسے کہ ایک بازو حلال کے گرد سے گزار رکھا تھا۔ اس نے جھٹ سر اوپر نیچے ہلایا۔ کئی برس پہلے ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ساری کہانیاں ایسے کیوں شروع ہوتی ہیں؟ کیونکہ رائٹر ہمیں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ وہ واقعہ کب پیش آیا۔ اس نے کتاب کا صفحہ پلٹایا۔ رامپنزل کی کہانی شروع ہوئی تھی خواہش سے۔ ریئلی؟ ماہر فرید؟ امیزہ مکس کرتے بیربل نے سر اٹھا کے اسے گھورا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ کتاب سے پڑھ کے سنا رہا تھا اور حلال انگلی پہ گھنگریالی لٹ لپیٹتی چھت کو دیکھ رہی تھی، جہاں آتش دان سے جلتی آگ کا سایہ پڑ رہا تھا۔ ایک عورت اور اس کے شوہر کو ایک بچے کی خواہش تھی، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اس جنگل بیابان میں سالگرہ منانے کی کیا ضرورت تھی، جہاں پہ بیکنگ کا مکمل سامان تک نہیں ہے؟ اب وہ بڑبڑاتے ہوئے کیبنٹس کھول بند کر رہا تھا۔ اس کے گھر کی عقبی کھڑکی سے ایک باغیچہ دکھائی دیتا تھا، جو خوبصورت پھولوں اور جڑی بوٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک جادوگرنی کا باغ تھا۔ جادوگرنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی عورت جو جادو کر کے لوگوں کی زندگیاں خراب کرتی ہو۔ کیا جادو واقعی ہوتا ہے؟ اس نے ماہر کو دیکھتے ہوئے پلکیں چپکائی۔ نہیں، صرف کہانیوں میں ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ سیاہ گھوڑے کے مجسمے سے بہت پہلے کی بات تھی۔ ایک روز اس عورت نے دیکھا کہ وہ جادوگرنی کے باغ میں ایک خوبصورت رامسل اگا ہے۔ رامسل ایک پودے کا نام ہے۔ اس کے اگا ہے۔ رامسل ایک پودے کا نام ہے۔ اس کے اندر اس کا ممنوعہ پودے کو کھانے کی خواہش بیدار ہوئی، اور اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر اسے رامسل کھانے کو نہ ملا تو وہ مر جائے گی۔ کیا وہ واقعی مر جاتی؟ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے نگاہیں چھت پہ ناچتے سائے پہ جمائے ہوئے تھی۔ نہیں، انسان کسی کے لیے نہیں مر سکتا، بس اس کی خواہش جب حد سے بڑھ جائے تو وہ بڑی ہو کے دکھائی دینے لگتی ہے۔ بیربل نے امیزہ بیکنگ ڈش میں ڈیلتے ہوئے ایک افسوس بھری نگاہ اس پہ ڈالی۔ اور بردر آف دی ایئر کا ایوارڈ ماہر فرید کے نام ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ شوہر نے جادوگرنی کے باغ سے رامسل توڑ کے اسے لا دیا۔ کچھ دن بعد اس نے پھر وہی خواہش کی۔ اس دفعہ شوہر باغ میں دیوار پھاند کے گیا تو سامنے جادوگرنی کھڑی تھی۔ وہ پکڑا گیا؟ حلال نے افسوس سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ وہ اب بھی چھت کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے جادوگرنی کی منت کی کہ رامسل کے بغیر اس کی بیوی مر جائے گی۔ اس پہ جادوگرنی نے کہا کہ وہ جتنا ہی چاہے رامسل توڑ کے کھا لے، بدلے میں انہیں اپنا بچہ اس کو دینا ہوگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے جادوگرنی سے ڈیل کر لی۔ ڈزنی ورژن میں بچی اغوا ہوئی تھی۔ بیربل کھنکارا، لیکن وہ دونوں اس کی طرف متوجہ نہ تھے۔ جب ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تو جادوگرنی اس کو لینے آ پہنچی، اور ان میاں بیوی نے خود اپنی بچی اس کو دے دی۔ بیربل کمر پہ ہاتھ رکھے کھڑا افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بچوں کو بردرز گریم کا وزن کون سناتا ہے؟ جادوگرنی نے اس کا نام رامسل رکھا۔ وہ سورج تلے رہنے والی کھڑکیوں میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ کتاب سے پڑھ رہا تھا۔ حلال کی آنکھیں کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھے میوزک باکس پہ جمی تھی۔ اس نے رامسل کو ایک ٹاور پہ قید کر دیا، جس کی کوئی سیڑھی یا دروازہ نہ تھا، صرف ایک کھڑکی تھی۔ رامسل ٹاور میں قید کیا کرتی تھی؟ وہ پینٹ کرتی تھی اور کھڑکی میں بیٹھ کے گنگناتی تھی، کیونکہ وہ بور ہوتی تھی اور اس کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا۔ بیربل کا کیک اوون میں تھا اور وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا کینہ توز نظروں سے ماہر کو دیکھ رہا تھا۔ حلال نے پہلی دفعہ نظروں کا رخ موڑ کے بیربل کو دیکھا۔ وہ بور نہیں ہوتی تھی، وہ گنگنا کے اپنی ماں کو بلا رہی تھی۔ ماہر نے کتاب کے صفحے پلٹے، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کہانی میں اس کی ماں کا ذکر نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کو بلا رہی تھی، وہ زور دے کر بولی۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جو ماہر چونکے سے دیکھنے لگا۔
ऐसे क्यों कह रही हो? हलाल अपनी मुड़ी हुई पलकों वाली आंखों से चंद लम्हे इसे देखती रही। मेरी नैनी कौन है? इसका सवाल गैर मुतवक्का था। माहिर ने किताब का सफ़ा मोड़ा और गहरी सांस ली। ये झील के किनारे एक छोटे से घर में मुकीम है, इस शहर में जहाँ मैं रहता हूँ। वो तुम्हारे सब कामों की जिम्मेदार होगी। मौजूदा दिन। सफ़ेद और गुलाबी कमरे की दीवारें खामोशी से इसे देख रही थी। वह स्टडी चेयर पे बैठी म्यूज़िक बॉक्स पे सर झुकाए रामसल के बालों पे उंगली फेर रही थी। दफातन कदमों की आवाज़ सुनाई दी, व्हील चेयर के पहिए, मानूस खुशबू। इसने रुख पूरा मोड़ लिया। अब इसके दरवाजे की तरफ पुश्त थी। वो म्यूज़िक बॉक्स हाथ में उठा रखा था। लॉक खुलने का क्लिक सुनाई दिया, फिर दरवाज़ा पूरा खुलता गया। कैसी हो हलाल? चौखट से नगीना बेगम की व्हील चेयर अंदर आती दिखाई दी। अंदरानी इसे धकेल रही थी। साथ एक शलवार कमीज और वास्कट वाला आदमी था, जिसकी स्याह मूंछें थी और गाल पे एक मोटा सा तिल था। जब वो तीनों अंदर दाखिल हो गए तो आदमी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। म्यूज़िक क्यों बजाती हो? नगीना बेगम सर पे सफ़ेद दुपट्टा लिए तस्बीह हाथ में थामे मुस्कुरा के नरमी से पूछ रही थी। इसने जवाब नहीं दिया। सर झुकाए रामसल की लंबी चोटी उंगली पे लपेटे गई। कितने अच्छे तरीके से रहती हो? नगीना बेगम ने अतराफ़ में निगाहें दौड़ाई। कितनी अच्छी बेटी हो, इतनी साफ़ सुथरी, इतनी प्यारी। म्यूज़िक क्यों बजाती हो? हलाल ने म्यूज़िक बॉक्स गोद में रख लिया और बाजू सीने पे लपेट लिए। इसकी आंखें बॉक्स पे झुकी थी। मुझे ये बॉक्स मशकूक लगता है सरकार, ये कुछ गलत कर रही है। तिल वाला आदमी नापसंदगी से इसकी कुर्सी की पुश्त को देख रहा था। वो अपनी माँ को बुला रही है। नगीना बेगम ने व्हीलचेयर का बटन दबाया। वो चंद कदम आगे सरक आई। अंदरूनी ने चेयर के हैंडल को छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारी माँ तो मर चुकी है हलाल, क्या फ़ायदा म्यूज़िक बजाने का? उन्होंने नरमी से इसके घंघरियाले बालों पे हाथ फेरा। और रहे तुम्हारे भाई, तो वो भी तुम्हें बुला के अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो चुके हैं। हलाल खामोशी से अब दीवार को देख रही थी। चेहरे पे कोई तासुर ना था। लेकिन एक बात तुमने मुझे कभी नहीं बताई। वह इसके घंघरियाली लेटों को हाथ में लिए देख रही थी। तुम्हारी नैनी कौन थी? हलाल की बुरी आंखें दीवार पे जमी थी। इनमें कोई जज्बा ना था। वो तुम्हारे साथ खोई थी, ये तुम्हारे भाई ने कहा है, लेकिन मुझे इसके अल्फाज का भरोसा नहीं है। वो धीरे धीरे कह रही थी। अंदरानी और वो आदमी नागवारी से कुर्सी पर रुख मोड़े बैठी हलाल को देख रहे थे। तुम्हारी नैनी के साथ हमने कुछ नहीं किया, फिर वो कहाँ गई? मेरे अंदाजे के मुताबिक इसको तुम्हारे भाई ने छुपा रखा है। कहाँ? ये तुम मुझे बताओगी। तिल वाले आदमी ने बेचैनी से पहलू बदला। आप नरमी कर रही हैं, सख्ती से काम लें तो ये 1 मिनट में नहीं। वलायत सबसे पहले खराशें शुरू हुई थी। दीवार को देखती हलाल के लब फड़फड़ाए। वो तीनों चौंके से देखने लगे, फिर बाजुओं पे नील के निशान उभरने लगे। सोजन, अंदरूनी और वलायत ने नासमझी से एक दूसरे को देखा, लेकिन नगीना बेगम की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसका बायां हाथ बेख्तियार अपने दाएं बाजू पर रेंग गया। फिर तुम रातों में अचानक बेदार होने लगी, ऐसे कि तुम पसीने में नहाई हुई होती थी। तुम्हें सांस चढ़ने लगा और हर वक्त जिस्म पे खारिश रहने लगी। इसके लब हिल रहे थे, आंखें खला में कुछ देख रही थी। तुम्हारी हड्डियों में दर्द रहने लगा, क्योंकि वो तुम्हारी हड्डियों के अंदर था। इसने गर्दन जरा सी मोड़ी, ऐसे कि नगीना बेगम इसका नीम रुख देख सकती थी। कैंसर। अंदरानी ने ब्रह्मी से इसे घूरा, लेकिन वो यकटिक इसे देख रही थी। वो अब भी तुम्हारी हड्डियों में है और वो बढ़ता जाएगा। तुम्हारा जिस्म ठंडा पड़ने लगेगा, हर वक्त खारिश होगी, भूख नहीं लगेगी, तुम्हारा सांस मुश्किल हो जाएगा और फिर इसी तरह तुम मर जाओगी। इसके लहजे का सर्दपन नगीना बेगम के खून को मंजमद कर रहा था। तुम्हारी नैनी कहाँ है हलाल? वो बोली तो आवाज़ कपकपा रही थी। हलाल ने चेहरा वापस दीवार की तरफ मोड़ लिया। अब इसके लब बंद थे। ये माहिर फरीद की कोई चाल हो सकती है। हो सकता है वो नैनी मर चुकी हो। वलायत ने सर झुका के नापसंदगी लेकिन ताज़ीम से कहा। मोक्कल क्या कहते हैं सरकार? अंदरानी ने सवाल दागा। नगीना बेगम ने गहरी सांस ली। अगर वो कम अकल इस काबिल होते तो आज सारी दुनिया पे हमारी हुकूमत होती। अंदाज में अफसोस था। वो इतना बताते हैं जितनी इसकी अकल और समझ होती है। वो कहते हैं कि हलाल के पास एक नैनी थी। वो कौन है, कहाँ है, वो नहीं जानते। सिर्फ हलाल जानती है या माहिर। इसका पूरा नाम जाने बगैर वो कुछ नहीं बता सकते। फिर उन्होंने हलाल के सर की पुश्त को देखा। हलाल, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो, मुझे इसके बारे में बताओ। कमरे में सर्द सी खामोशी छाई रही। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। सिर्फ इन 4 अफराद के तनफ़्फ़ुस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर नगीना बेगम ने अंदरूनी को इशारा किया। वो इसकी व्हीलचेयर मोड़ने लगी।
وہ اس شہر میں رہتی ہے جہاں میرا بھائی رہتا ہے۔ ویل چیئر چلاتی ہی اندرانی رک گئی۔ ولایت نے بھی چونک کے اسے دیکھا۔ جھیل کے قریب ایک چھوٹے سے گھر میں اکیلی تنہا، وہ اب کرسی کو موڑ کے اسٹڈی ٹیبل تک لے آئی اور میوزک باکس میز پہ رکھا۔ اس نے ابھی تک آنکھوں کا رخ اس کی طرف نہیں کیا تھا۔ نگینہ بیگم کے لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گی ولایت، تحکم سے آواز دی۔ وہ فوراً جھکا۔ جی سرکار، حلال سچ بول رہی ہے، اس لیے آج سے تم حلال کا دروازہ لاک نہیں کرو گے۔ اگر وہ ان لوگوں کے پاس واپس جانا چاہے جو اس کو بلا چکے ہیں تو اس کی مرضی۔ حلال آزاد ہے۔ حلال اب سر جھکائے میوزک باکس کے ٹاور پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ اگر وہ بھاگ گئی تو؟ دروازہ باہر سے بند کرتے ہوئے ولایت کا ہاتھ لاک تک گیا، پھر اس نے ہاتھ نیچے گرا دیا۔ انداز میں فکر مندی تھی۔ بے فکر رہو، حلال کبھی نہیں بھاگے گی۔ نگینہ بیگم مسکرا کے بولی۔ وہ مطمئن تھی۔ اندر سے ایک دفعہ پھر سے میوزک کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ اندرانی اس کی ویل چیئر دھکیلتی اب دور جا رہی تھی اور ولایت تشویش سے کھڑا ان کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی ٹون اب دم توڑ چکی تھی، البتہ موبائل اسکرین پہ معید کا میسج ہنوز جگمگا رہا تھا۔ یہ اچانک سے شادی کا کیا قصہ ہے معید؟ گھر واپس آتے ہی معید کو کال کرنے سے پہلے اس نے 3 گہرے سانس لیے تھے۔ اس وقت معید پہ بے انتہا غصہ آ رہا تھا، لیکن سانسوں نے غصے کو دبا دیا۔ جب مالا نے اسے کال ملائی تو لہجہ نرم اور پرسکون تھا۔ وہ میری کلاس فیلو ہے شفق، ماں کی ڈیتھ پہ گھر بھی آئی تھی۔ وہ قدرے کھسیایا ہوا تھا۔ تم نے ملوایا ہوتا تو مجھے یاد ہوتا۔ وہ ہمارے گروپ کے ساتھ فیلوشپ کے لیے استنبول آئی تھی۔ اب اس کے دادا بہت بیمار ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے۔ ایمرجنسی میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی فیملی یہیں آ رہی ہے نکاح کے لیے۔ تم لوگ پاکستان کیوں نہیں جا رہے؟ وہ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ یار ہمارا سنگل انٹری ویزا ہے، فیلوشپ درمیان میں نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ قدرے زچ ہوا۔ اس کی فیملی کو یہیں بہتر لگا تھا۔ اور تمہاری فیملی، اس کو بلانا ہے یا ان کے بغیر ہو جائے گا نکاح؟ اس کی آواز میں درستی دار آئی۔ مالا یار کیوں اتنے ٹپیکل ہو رہی ہو؟ وہ جھلا گیا۔ خود تم اور ماہی اپنی زندگیوں میں سیٹ ہو، تم دونوں نے اپنی مرضی سے شادی کی، اب تمہیں مجھے سپورٹ کرنا چاہیے۔ معید ہماری شادیاں ہمارے کلچر کو سامنے رکھ کے ہوئی تھی، ایسے نہیں کہ فون پہ اطلاع دے دی۔ ہم سپورٹ تب کریں جب تم ہمیں کچھ بتاؤ تو۔ تم نے ہمیں اعتماد میں لیے بغیر سب طے کر لیا۔ یار بتا رہا ہوں نا، مجبوری ہے۔ وہ دھیما پڑا۔ ماہی غصہ کرے گی جانتا ہوں، لیکن مجھے تمہاری سپورٹ چاہیے۔ مالا نے گہری سانس لی۔ بہت سا غصہ سانس کے ساتھ فضا میں غائب ہوا۔ میرے پاس تمہاری سپورٹ کے سوا ایک آپشن ہے معید، یعنی تم آؤ گی؟ وہ جیسے خوش ہوا۔ ظاہر ہے ہم آئیں گے۔ اب تم ماہی سے بات کرو، تاکید کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ سر میں درد ہونے لگا تھا۔ اپارٹمنٹ میں خاموشی چھائی تھی۔ زیاد ابھی گھر نہیں آیا تھا۔ وہ وہیں لاؤنج میں بے چینی سے چکر کاٹنے لگی۔ معید آج سے 20 دن بعد کی تاریخ کا کہہ رہا تھا۔ شکر ہے کہ اس کے پاس امریکی ویزا تھا، جس کی بنا پہ وہ ترکی کا ای ویزا آدھے گھنٹے میں لے سکتی تھی، لیکن زیاد کو ویزا اپلائی کرنا ہوگا۔ اسے یاد تھا کہ جب ماں کی زندگی میں نگینہ آنٹی ان کے گھر آئی تھی تو انہوں نے باتوں باتوں میں زیاد کی منگیتر سبرینا کی موت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ زیاد اس وقت یوکے نہیں جا سکا تھا، کیونکہ اس کے پاس یوکے کا ویزا نہیں تھا۔ وہ اس وقت ڈائننگ روم میں کھانا لگاتے ہوئے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ یہ بات ذہن میں رہ گئی تھی۔ ترکی کا ویزا لگنے میں 2 ہفتے لگ ہی جاتے ہیں۔ اگر زیاد کا ویزا نہ آیا تو؟ وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گئی۔ اس کا امریکی ویزا کئی برس پہلے لگا تھا۔ وہ 5 سال کا ویزا تھا۔ اس کی ایکسپائری ڈیٹ آنے میں 6 ماہ سے کم عرصہ ہوا تو اس کا ٹرکش ویزا نہیں لگ سکے گا۔ وہ تیزی سے کمرے میں آئی اور الماری کھولی۔ اندر ایک لاکر نصب تھا جس میں زیاد اور وہ اپنے پاسپورٹ رکھتے تھے۔ پاسورڈ اسے معلوم تھا۔ اس نے جلدی سے ہند سے دبا کے لاکر کھولا۔ اس کا سبز پاسپورٹ پتلا سا تھا۔ زیاد کے 3 نئے پرانے پاسپورٹ ایک ساتھ اٹیچ تھے۔ اس نے تیزی سے اپنا پاسپورٹ نکالا اور صفحے پلٹائے۔ امریکی ویزے کی میعاد دیکھی، پھر گہری سانس کھینچی۔ اس کی ایکسپائری میں ابھی بہت وقت تھا۔ مالا نے ایک صفحہ پلٹا۔ اس کا غیر استعمال شدہ کینیڈین ویزا وہاں موجود تھا۔ لبوں پہ اداس مسکراہٹ در آئی۔ ماں اور اس نے ماہی کے بچے کی پیدائش پہ وین کو وٹ جانے پہ ویزا لگوایا تھا، لیکن نہ جانے اب وہ اسے کبھی استعمال بھی کر سکے گی یا نہیں۔ اس نے اپنا دبلا پتلا پاسپورٹ واپس رکھا، پھر نظر زیاد کے پاسپورٹ پہ پڑی۔ 3 پاسپورٹ ایک ساتھ اٹیچ تھے۔ غالباً وہ بہت ٹریول کرتا تھا یا اس کے ایکسپائرڈ پاسپورٹ میں کچھ طویل دورانیے کے ویزے ہوں گے۔ اس نے یوں ہی وہ پاسپورٹ اٹھائے اور صفحے پلٹنے لگی۔ شاید زیاد کے پاس امریکی
ویزا ہو جس کی بنا پہ وہ ترکی کا ای ویزا حاصل کر سکے۔ اگلے ہی لمحے اس کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ اس نے صفحات آگے پیچھے پلٹے۔ زیاد کے پاس امریکی ویزا تھا، اس کے پاس شنجن ویزا بھی تھا، اور اس کے پاس 10 سال کا یوکے ویزا بھی تھا جو 6 برس پہلے لگا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے صفحات پلٹتی گئی۔ بہت سے ممالک میں دخول اور اخراج کے وقت کی لگی مہریں اپنے تاریخوں کے ساتھ رقم تھی۔ زیاد اتنا سفر کرتا تھا اسے معلوم نہ تھا، لیکن یہ بات اتنی قابل حیرت نہ تھی۔ وہ یوکے کی انٹری اور ایگزٹ کی مختلف تاریخیں دیکھ رہی تھی۔ سبرینا کی موت جس سال ہوئی تھی، اس سال زیاد 3 دفعہ یوکے گیا تھا۔ وہ چمبس پاسپورٹ دیکھ رہی تھی۔ اس نے مالدیپ یا سعودیہ کی فلائٹس کے دوران کبھی زیاد کا پاسپورٹ اندر سے نہیں دیکھا تھا، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، نہ کبھی زیاد نے اس کے سامنے پاسپورٹ کھولا تھا۔ بیرونی دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی تو وہ چونکی، پھر تیزی سے پاسپورٹ واپس رکھے جلدی لاکر بند کیا۔ دل ایک دم زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور یوں ہی بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ بدوقت مسکرانے کی کوشش کی، لیکن چہرے پہ چھائی تشویش کم نہیں ہو رہی تھی۔ السلام علیکم، وہ حشاش بشاش لہجے میں کہتا اندر داخل ہوا۔ اس کے کندھے پہ لیپ ٹاپ بیگ اسٹریپ سے لٹکا ہوا تھا، آنکھوں پہ گلاسز تھے، اور وہ اسے دیکھ کے زبردستی مسکرائی۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ بغور اس کو دیکھا آگے بڑھ گیا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ برش ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ بنا اجازت کسی کا پاسپورٹ کھول کے دیکھنا ایک غیر اخلاقی حرکت ہے کشمالہ مبین، اس کے دل نے ملامت کی۔ شاید نگینہ بیگم کو غلط فہمی ہوئی ہو، بوڑھی بیمار عورت ایسی تفصیلات بھول سکتی ہے، لیکن دماغ نے سرگوشی کی۔ وہ دن یاد ہے جب تم نے کیف کی کار سے نکلنے کے بعد اس کا والیٹ کھولا تھا۔ دل نے تب بھی ملامت کیا تھا اور تم نے تب بھی درست کیا تھا۔ او کیف! اس کے دل نے تھک کے جیسے ہاتھ جوڑے۔ تم نے میرے اعتبار کو ڈیمیج کر دیا ہے۔ میں اب کسی پہ کبھی اعتبار نہیں کر سکوں گی۔ وہ ایسے نہیں کیا کرتی تھی۔ اوشن میں کسی ملازم پہ شک ہوتا کہ وہ بے ایمانی کر رہی ہے تو وہ اس کی جاسوسی نہیں کرواتی تھی، پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں انکوائری نہیں کرتی تھی۔ وہ اس کو اپنے آفس میں بلوا کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کرتی تھی، پھر اس کو چھٹی پہ بھیج کے اس کو مکمل انکوائری کرتی۔ اگر وہ سچا ثابت ہوا تو کام پہ واپس آ سکتا تھا، نہیں تو اس کو نوکری سے برخاست کر دیا جاتا۔ اس سے یہ خفیہ کھیل نہیں کھیلے جاتے تھے، لیکن اس ایک شخص نے اعتبار ایسا توڑا تھا کہ سب کچھ بدل گیا تھا۔ استنبول میں شادی، وہ بھی 20 دن بعد؟ اچھا مذاق ہے بھائی۔ زیاد کا سنتے ہی موڈ ایک دم آف ہو گیا۔ بھائی ہے میرا، مجھے جانا ہی ہوگا۔ وہ 4 افراد کی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے تھے جو کچن میں رکھی تھی۔ ان کے سامنے ٹیکا آؤٹ کے باکسز میں چاول مرغی کا ایک پکوان سجا تھا، اور 7 چھوٹی ڈبیوں میں اور سلتا ہارتا رکھی تھی، اور چاولوں اور روسٹ چکن میں اٹھتی مہک سے بے نیاز بغور زیاد کے چہرے کے بگڑے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ مجھے چھٹی نہیں ملے گی، پہلے ہی اتنے دن مالدیپ میں ضائع ہو گئے۔ زیاد نے چمچہ نیچے رکھ دیا۔ ویکنڈ پہ ہے شادی؟ عربوں کا ویکنڈ جمعہ ہفتہ ہوتا ہے، شادی اتوار کو ہے۔ ہم جمعرات کی رات جا کے اتوار کی رات آ جائیں گے، ایک اتوار کی چھٹی تو مل جائے گی۔ ویسے بھی آپ زیادہ تر ورک فرام ہوم کرتے ہیں۔ وہ چہرہ جھکائے چاولوں کے کنارے پہ سفید تنتنینا ڈال رہی تھی۔ زیاد نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ معید کو سمجھنا چاہیے کہ ہر کوئی اتنی ایمرجنسی میں نہیں آ سکتا۔ میں جا سکتی ہوں، میری کوئی جاب ہے نہ مجبوری۔ جدہ سے استنبول 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے بس۔ امریکی ویزے کی وجہ سے مجھے ای ویزا بھی مل جائے گا، البتہ آپ کو شاید ویزا اپلائی کرنا پڑے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے بغور زیاد کو دیکھا۔ وہ سر جھٹک کے چاولوں میں چمچہ چلانے لگا۔ ویزا آنے میں بھی 2 ہفتے لگ جاتے ہیں، خفگی سے بڑبڑایا۔ مالا رک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مسلسل مسافرت میں رہتا تھا، کیا اسے معلوم نہ تھا کہ ترکی کے فوری ای ویزے کے لیے جو 3 بڑے ویزے چاہیے تھے وہ اس کے پاسپورٹ پہ موجود تھے؟ کیا اسے زیاد سے پوچھنا چاہیے؟ انگوٹھی والے واقعہ کی طرح وہ پوچھنے پہ ایک صفائی دے گا اور وہ مطمئن ہو جائے گی۔ نہیں، اسے خاموشی سے انتظار کرنا چاہیے۔ آپ چھٹی اپلائی تو کریں۔ اس نے سرخ ٹماٹو پیسٹ سے اپنی سلتا ہارتا ساس کی ڈبی اس کی طرف بڑھائی۔ زیاد نے اسے نہیں چھوا۔ وہ بنا کسی ساس کے اپنے بورے چاول کھاتا رہا۔ اس کا ذہن جیسے بٹ چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے ٹریول کا کتنا شوق ہے، اس بہانے ہم استنبول بھی دیکھ لیں گے۔ میرے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں ہر مہینے تمہیں ایک انٹرنیشنل ٹرپ پہ لے کر جاؤں۔ ہم ابھی مالدیپ سے ہو کر آئے ہیں، پھر ایک نیا انٹرنیشنل ٹرپ؟ وہ ناگواری سے بولا۔
مالا چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے پاسپورٹ کے مطابق وہ ہر 1-2 ماہ بعد ایک دوسرے ملک جاتا تھا۔ وہ افورڈ کر سکتا تھا، پھر ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ ہماری ماں نہیں ہے زیاد، اور اب میں اس کی ماں کی جگہ پہ ہوں۔ ماں کی جگہ پہ ہوتی تو وہ پہلے بتاتا۔ اسے تمہاری کوئی خاص پرواہ نہیں ہے؟ وہ ایک دم تلخ ہوا۔ وہ مجھے کیا اور کتنا بتاتا ہے؟ یہ ہم بہن بھائیوں کا معاملہ ہے، آپ کو اس کے بارے میں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے چاولوں کی پلیٹ پر ایک ہسکا دی۔ اس کا چہرہ بھی بجھ گیا تھا۔ ہنی مون ختم ہو چکا تھا اور حقیقی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ دھیما پڑا۔ جانتا ہوں تم اپنے بہن بھائی کو مس کرتی ہو، یہاں اکیلی ہو، گھر میں بور ہوتی ہو، اس لیے۔ میں زیادہ دن بور نہیں ہوں گی، ڈونٹ وری۔ اس نے اسی انداز میں پلیٹ دوبارہ قریب کی اور سرخ ساس زور سے پلیٹ پہ ڈیلی۔ ٹھک ٹھک ڈبی جھٹکی، ساس چاولوں پہ منتقل ہو گئی۔ وہ جھکی آنکھوں سے اب چمچہ چلا رہی تھی اور وہ چونک کے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہی کروں گی جو ہمیشہ سے کرتی آئی ہوں۔ مالا نے چمچہ منہ میں رکھنے سے پہلے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کام، زور دے کر بولی۔ زیاد سلطان کے چہرے پہ سایہ سا گزرا، کندھے ڈھیلے ہوئے۔ کام یہاں؟ تھوک نگلا۔ میں ایک کیریئر وومن ہوں زیاد، وہ چکن کا پیس توڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اتنے سال اتنی محنت سے اپنا کیریئر بنایا تھا۔ ظہیر نے مجھ سے آڈیشن لیا ہے، میرا تجربہ نہیں تھا۔ ماں کی بیماری کے ڈرامہ اور پھر شادی کی مصروفیت میں اپنے کام پہ دھیان نہیں دے سکی، لیکن اب مجھے واپس اپنی اصل ڈائریکشن میں جانا ہے۔ مجھے اپنا کیریئر پھر سے تعمیر کرنا ہے۔ تم جاب کرنا چاہتی ہو؟ اس نے جگ سے پاس پانی گلاس میں انڈیلا۔ جاب یا اپنا سٹارٹ اپ؟ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ زیاد نے پانی کا گھونٹ بھرا، پھر کھنکارا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جو چاہو کر سکتی ہو، لیکن… اس نے لہجے کو سرسری بنایا جیسے الفاظ تلاش کیے ہوں۔ تم ایک خارجی ہو، سعودی نہیں۔ تمہارا اقامہ بطور میری بیوی کا ہے، اس پہ تم جاب نہیں کر سکتی۔ رہا بزنس تو وہ بطور ایک خارجی فارنر کے تم شروع نہیں کر سکتی۔ مالا نے جواب نہیں دیا، وہ اسے دیکھتی توجہ سے سن رہی تھی۔ ایک خارجی کا کاروبار شروع کرنے کے لیے سیگیا کا لائسنس چاہیے ہوتا ہے، جس کی رجسٹریشن بہت مہنگی ہے، بہت مہنگی۔ اپنی بات دہرائی۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ پھر خارجی یہاں بزنس کیسے کرتے ہیں؟ وہ کسی سعودی کو اپنا پارٹنر بناتے ہیں اور اس کے نام پہ کمپنی رجسٹر کراتے ہیں۔ وہ اس کا کفیل ہوتا ہے۔ ایک پاکستان سے ابھی آئی لڑکی کی کفالت کوئی سعودی نہیں کرے گا، اور اگر کر بھی لے تو وہ کمپنی اس کی ہوگی، پیسہ تم لگاؤ گی اور وہ جب چاہے تمہیں اس کمپنی سے نکال دے۔ اس کو قانوناً اس بات کا حق حاصل ہے۔ اس کی بھوک واپس آ گئی تھی۔ اب وہ قصبہ چاول شوق سے کھا رہا تھا۔ آئی ایم سوری کشمالا، میری جاب کی وجہ سے تمہیں یہاں سیٹل ہونا پڑ رہا ہے، لیکن تم بے فکر رہو، میں تمہیں اتنا اچھا لائف سٹائل دوں گا کہ… آپ سوری کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی واپس چکن پیس توڑنے لگی۔ زیاد نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں نے تمہیں بتایا کہ تم یہاں کام نہیں کر سکتی۔ آپ نے مجھے 2 مسئلے بتائے ہیں زیاد، وہ نرمی سے مسکرائی۔ میں اس اقامے پہ جاب نہیں کر سکتی، یعنی اقامہ ٹرانسفر کروانا ہوگا، اور میں اپنی کمپنی خود نہیں بنا سکتی، یعنی مجھے ایک کفیل ڈھونڈنا ہے۔ اور اب تک آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کشمالا مبین ہمیشہ کوئی حل نکال لیتی ہے۔ زیاد سلطان کی بھوک دوسری دفعہ مر سی گئی۔ چاولوں کا ذائقہ حلق کو کڑوا کر گیا۔ وہ بے دلی سے پانی گلاس میں ڈیلنے لگا۔ کیف کے مرکزی ہال کا منظر آج قدرے مختلف تھا۔ ایک کونے میں ورکرز اور الیکٹریشین اکھاڑ بچھاڑ میں مصروف تھے۔ اونچی سیڑھی، تاریں، نئے بلب، پینٹ کا سامان، سب کچھ ایک ساتھ ہی ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ رینوویشن کے باعث اس کونے میں موجود ڈیسک ہٹا دیے گئے تھے اور اس کو ہال کے دیگر کونوں میں فٹ کر دیا گیا تھا، جس سے جگہ تنگ اور خوشگوار ہو گئی تھی۔ شبنم کا ڈیسک بھی زد میں آ گیا تھا۔ اس کو لفٹ کے قریب جگہ ملی تھی، اب وہ ماہر کے آفس سے کافی دور ہو گئی تھی۔ اس کی نئی سیٹ کے قریب ایک لکڑی کا زینہ تھا جو اوپر بنے ماہر کے اسٹڈی نما میٹنگ روم میں جاتا تھا۔ اپنے آفس کے قریب شور کے باعث وہ اوپر بیٹھنے پہ مجبور تھا۔ شبنم کو بار بار سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا پڑتا کیونکہ اسٹڈی روم اسی فلور کی ایکسٹینشن تھا۔ وہاں لفٹ نہیں جاتی تھی اور اس ورزش نے اسے سخت کبیدہ خاطر کر رکھا تھا۔ جس وقت بیربل لفٹ سے باہر نکلا، شبنم بہت برے موڈ میں بیٹھی تھی۔ مجھے اپنا جیب خرچ پورا چاہیے، اس نے کرسی کھینچتے ہوئے بنا سلام کے کہا۔ شبنم نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، وہ ڈٹائی سے مسکرایا۔ ماہر بے نے میرے ایک جرم کی پاداش میں اسے ادا کر دیا تھا، وضاحت دی،
اور تم اسی آدھے جیب خرچ پہ 2 ماہ سے گزارا کر رہے تھے۔ اس نے ڈیسک کیلنڈر کو دیکھا اور ابھی مہینے کا دوسرا ہفتہ بھی نہیں شروع ہوا۔ میرے خرچے بڑھ گئے ہیں اور اسی ڈٹائی سے مسکراتا رہا۔ شبنم نے یعنی کہ پیچھے سے مشکوک نظروں سے اسے گورا، جو ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا لاپرواہ سا لگ رہا تھا۔ ماہر بے نے منع کیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کا اٹکا انکار دو ٹوک اور صفا چٹ تھا۔ بیربل نے گردن موڑے کے اطراف پہ طائرانہ نگاہ ڈالی۔ یہ رینوویشن پہ ایکسٹرا خرچہ نہیں ہو رہا؟ بارش کا پانی اندر آ گیا تھا، وہ دیوار خراب ہو گئی تھی، مجبوری ہے۔ معلوم نہیں کس فرم نے اس آفس کو ڈیزائن کیا تھا، اس نے تنزیہ ہنکارا پڑا۔ ہم نے نہیں کیا تھا، ہمیں یہ جگہ ایسے ہی ملی تھی۔ اب میں کام کر لوں؟ چٹک کے جواب دیا اور اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یعنی مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے افسوس سے گہری سانس خارج کی۔ شبنم نے چھمبے سے اسے دیکھا۔ تم کیا کرو گے؟ جواباً بیربل نے فریز جگہ سے اٹھا اور مسکرا کے کن پٹی پہ دستک دی۔ اس شیطانی دماغ میں آئیڈیاز کی ایک زرخیز زمین ہے شبنم جم۔ معنی خیز انداز میں مسکرا کے وہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کبھی وہ آئیڈیاز اپنی بیکری کی ترقی پر بھی خرچ کر لیا کرو، اس نے پیچھے سے پکارا۔ بیربل ہنستے ہوئے سر جھٹکتا لفٹ میں قدم رکھ رہا تھا، ساتھ ہی اس نے موبائل نکالا اور اس کی طرف پلٹا۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کے ایک آنکھ بند کی اور موبائل پہ چہرہ جھکا دیا۔ لفٹ کے دروازے بند ہو گئے۔ کشمالہ مبین۔ بیربل کی فرید کی نظریں موبائل اسکرین پہ جھکی تھی، جہاں کشمالہ کا پرائیویٹ انسٹاگرام اکاؤنٹ کھلا تھا۔ یہ وہی اکاؤنٹ تھا جس پہ ان دنوں کی لاہور میں بات ہوئی تھی اور ان کی پاداش میں وہ اپنے آدھے جیب خرچ سے گیا تھا۔ اس نے فالو کا بٹن دبایا، ریکویسٹ روانہ کی۔ بیربل نے مسکرا کے موبائل جیب میں ڈالا۔ جدہ میں واقع اپارٹمنٹ میں اس وقت خاموشی تھی۔ شام کا وقت تھا اور زیاد گھر پہ نہیں تھا۔ دونوں کے درمیان اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس وقت لیونگ روم میں ٹی وی کے سامنے یوگا میٹ بچھائے بیٹھی تھی، آلتی پالتی کیے دونوں بازو آسمان کی طرف بلند کیے وہ دائیں گال کو دائیں پہلو پہ جھکا رہی تھی۔ نتیجتاً دونوں بازو بھی اسی سمت جھک رہے تھے۔ چہرہ پسینے سے تار تھا اور ایسی ہی بوندیں میٹ کے کنارے رکھی پانی کی بوتل پہ بھی تھی۔ دفعتاً وہ سیدھی ہوئی، گہری سانس کھینچی اور ساتھ رکھا موبائل اٹھایا۔ اسکرین دیکھ کے اس کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ بیربل فرید نے اسے فالو ریکویسٹ بھیجی تھی۔ اس کا انگوٹھا خود بخود مسترد کرنے کے بٹن کی طرف بڑھ گیا، لیکن پھر وہ رک گئی۔ چند لمحے لب کاٹتے ہوئے سوچتی رہی، پھر قبول کا بٹن دبایا اور ساتھ ہی فالو بیک پہ کلک کیا۔ موبائل واپس رکھا اور ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ گہری نیند میں تھی جب ایک دن کانوں سے ٹکرائی۔ اس کا ذہن بیدار ہونے میں چند لمحے لگے، پھر وہ ایک دم تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ دائیں بائیں دیکھا، ڈیجیٹل کلاک سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس پہ موٹے موٹے عدد جگمگا رہے تھے۔ 3:09 AM 3:09۔ اس نے چھمبے سے وقت دیکھا۔ وہ آواز اب دم توڑ گئی تھی، لیکن وہ خواب نہیں تھی، وہ خواب سے جگانے والی تھی۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے چند لمحے گہرے سانس لیتی رہی۔ اب ہر طرف خاموشی تھی۔ زیاد کروٹ لیے بے خبر سو رہا تھا، شاید پوری اپارٹمنٹ بلڈنگ سو رہی تھی۔ ابھی فجر ہونے میں بھی 2 گھنٹے باقی تھے، لیکن اب اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کے ڈریسنگ روم کی الماری کو دیکھا، جس کے اندر وہ لاکر نصب تھا۔ اس لاکر میں ان گنت کہانیاں دفن تھی، جس کو وہ پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا کرے، کہاں جائے؟ وہ واپس لیٹی اور زیاد کی جانب سے کروٹ بدل لی۔ وہ ناراض نہیں تھی، وہ الجھن میں تھی۔ عادتاً موبائل اٹھایا اور نوٹیفیکیشنز دیکھنے لگی۔ بیربل فرید نے اس کی ریکویسٹ قبول کر لی تھی۔ اس نے بیربل کی پروفائل کھولی۔ یہ پرائیویٹ اکاؤنٹ تھا، فرینڈز اور فیملی تک محدود۔ وہاں اس کی تصاویر تھی، کہیں وہ کسی دوسرے ملک کا سفر کر رہا تھا، کہیں وہ اپنی بیکری میں کوئی نیا کیک بنا رہا ہے، کہیں وہ کسی برانڈڈ سٹور پہ شاپنگ کر رہا ہے۔ ایک ایک تصویر سے اس کی عمارت کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ بنا متاثر ہوئے تصویر نیچے کرنے لگی۔ چند ایک تصویر میں اسے ماہر کی جھلک نظر آئی تھی، لیکن مالا نے اس کو نہیں کھولا۔ اسے دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا انگوٹھا نیچے کا سفر کرتا گیا، یہاں تک کہ وہ خود بخود ٹھہر گیا۔ وہ ایک چند برس پرانی ویڈیو تھی، کسی لکڑی کے چھوٹا سا کچن۔ بیربل کی ایک ڈش میں تازہ بیک ہوئی براؤنیز اٹھائے کھڑا تھا، ساتھ ہی وہ کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس کے فون کی آواز بند تھی، وہ اس کی آواز نہیں سن سکتی تھی۔
اس کو دیکھ کے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ وہ اس شخص سے پہلے مل چکی ہے، کہاں اسے یاد نہ تھا۔ عقب میں کچھ کاؤنٹر پہ ایک میوزک باکس رکھا تھا جس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے گنگریالے بال کمر سے نیچے تک گرتے تھے اور وہ کہنیاں کاؤنٹر پہ جمائے ایک ہاتھ سے مسکراتے ہوئے میوزک باکس کی چابی گما رہی تھی۔ وہ اس کو پہچانتی تھی، ماہر نے اسے اس لڑکی کی تصویر دکھائی تھی۔ حلال۔ میوزک باکس میں بنا ٹاور گول گول گھومنے لگا، آواز ہنوز بند تھی۔ اسی پل لڑکی نے نگاہیں اٹھائی اور کیمرے میں دیکھا، ایسے لگا وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی، پھر اس نے موڑی ہوئی پلکیں جھکا لی۔ کیمرے واپس بیربل پہ چلا گیا جو خفگی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اسی پل وہ چونکی۔ وہ آج کے بیربل سے مختلف تھا، اس کے بال لمبے تھے جن کو پونی میں باندھ رکھا تھا۔ اس کا لباس زیادہ لاپرواہ تھا، کان کی بالی، گردن کی چین۔ ایک جھماکے کی صورت میں اسے کچھ یاد آیا، یہ وہی تھا جو اوشن ریسٹورنٹ میں آیا تھا۔ اس سفید بالوں والے بوڑھے کے ساتھ وہ بیکری بنانے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی، یہ وہی تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے ٹائپ کرنے لگی۔ مجھے اپنا نمبر بھیجیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میسج بھیج کے بیک کیا تو وہ وہیں ویڈیو دوبارہ کھل گئی۔ اب پس منظر میں آتش دان کے ساتھ ویل چیئر پہ نیم دراز ماہر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ مالا نے انسٹاگرام بند کر دیا، اسے ان کی ویڈیوز دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ سڑک کے ایک طرف اپارٹمنٹ بلڈنگز کی قطار تھی اور دوسری جانب بس فورس کا پانی تھا۔ سڑک کنارے بنے ٹریک پہ اس صبح بہت سے لوگ خود بھاگتے یا اپنے کتوں کو بھگاتے دکھائی دے رہے تھے۔ آسمان ابھی ہلکا جامنی تھا اور سورج ٹھنڈا۔ البتہ عمارتوں کے کنارے نارنجی پڑنے لگے تھے۔ ایسے میں ماہر ٹریک پہ تیز قدموں سے چلتا آ رہا تھا۔ کانوں میں ایئر بڈز لگے تھے اور وہ کلائی پہ بندھی گھڑی پہ اپنے قدم گن رہا تھا۔ چہرہ پسینے سے تار تھا اور سانس تیز۔ ایک نظر اپنی ٹانگ کو دیکھا جس میں درد کی ٹھیس اب بھی اٹھتی تھی، پھر سر جھٹک دیا۔ چنگیز کی کال آ رہی تھی۔ کان میں سرا سے اطلاع دی، آنسر۔ اس نے اتھل پتھل ہوئی سانسوں کے درمیان کہا۔ ٹریک پہ سامنے ایک لڑکی بھاگتی آ رہی تھی، بھاگنے سے اس کی اونچی پونی دائیں بائیں جھولتی تھی۔ وہ اس کی طرف ایک مسکراہٹ اچھال کے آگے بڑھ گئی، لیکن وہ نہیں مسکرایا۔ چہرہ سنجیدہ رکھے چنگیز کو سنتے ہوئے وہ سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ آج پولیس اسٹیشن کا چکر لگا لو، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، مجھے مایوس مت کرنا۔ تنبیہ کرتے ہوئے وہ سڑک کنارے رکا۔ ٹریفک معمول تھا، البتہ ہر روز یہ سڑک عبور کرنے سے پہلے قدم خود بخود رک جاتے، جھجک جاتے۔ وہ سیاہ ایس یو وی یاد آ جاتی۔ جب وہ اوپر اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو اوپن کچن میں بیربل فرید منہ بسورے بیٹھا تھا، نیند میں ڈوبی آنکھیں بار بار جمائی روکتا۔ آج ہماری سلیپنگ بیوٹی اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ اس پہ ایک گہری نظر ڈال کے وہ فریج کی طرف بڑھا۔ میں تو ایک آرڈر کے لیے اٹھا ہوں جسے صبح میں ڈیلیور کرنا ہے۔ تم بتاؤ، تمہاری چارجنگ مکمل ہو گئی؟ تڑاک سے جواب آیا۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، فریج سے ایک سبز پانی والی بوتل نکالی اور لیونگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اپنا جیب خرچ پورا چاہیے، اس نے پیچھے سے للکارا۔ اگلے 4 سال تک تم اسی پہ گزارا کرو گے، اور اگر میں انکار کر دوں تو 4 سال تک اپنا حصہ ملنے کا انتظار کرو۔ وہاں بے نیازی ہی بے نیازی تھی۔ بیربل نے کینہ توز نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ اب لیونگ روم کے صوفے پہ جا بیٹھا تھا اور گلاس میں اپنا مشروب انڈیل رہا تھا۔ آج شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے تم اپنے ہاتھوں سے میرا جیب خرچ بڑھاؤ گے؟ ماہر نے مڑے بغیر ہاتھ جلا کے اسے جانے کا اشارہ کیا اور اپنے مشروب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کیک فائنل کر کے ڈیلیوری ٹیم کے حوالے کرنے کے بعد بیربل فرید بیکری سے باہر نکل آیا۔ صبح ابھی دوپہر میں نہیں بدلی تھی۔ سڑک کنارے بچھی کرسیوں پہ بیٹھے لوگ ناشتے اور قہوے سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے تھے۔ ترکش کافی کی مہک سہارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایسے ہی ایک ریسٹورنٹ کے باہر بنے چھجے تلے بیٹھی کرسی پر بیٹھ گیا اور مسکرا کے موبائل کان سے لگایا۔ آخری دفعہ آپ سے بات کرنے پہ جیب خرچ آدھا ہو گیا تھا، اس دفعہ آپ مجھے کنگال کروائیں گی؟ مصنوعی اداسی سے بات کا آغاز کیا۔ آپ ابھی تک جیب خرچ پہ گزارا کرتے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ بیربل گڑبڑا گیا۔ نہیں، میرا اپنا بزنس ہے۔ لیکن اس نے تھوڑی کھجائی۔ آسانی سے آیا پیسہ کسے برا لگتا ہے؟ آپ میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ میں باقی کا جیب خرچ لینے سے بھی انکار کر دیتی اور خود کمانے لگ جاتی۔ بیربل فرید نے موبائل کان سے ہٹا کے گورا۔ شکر ہے
میں اپنی زندگی کے مشورے آپ سے نہیں لیتا۔ خیر بتائیے آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ اور اس نے بنا تمہید کے پوچھ لیا۔ مالک صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں؟ بیربل نے گہری سانس بھری۔ کچھ نہ لگتے اگر ابا کی پیدائش کے بعد دادا دادی کی طلاق ہو جاتی۔ یعنی وہ آپ کے چچا ہیں۔ دراصل ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کی سزا قدرت نے ہمیں اسی دنیا میں مالک کی صورت میں دے دی ہے۔ وہ سڑک کنارے کرسی پہ بیٹھا آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ بیربل، وہ خفا ہوئی، میں سنجیدہ ہوں۔ آپ مالک کو کیسے جانتی ہیں؟ آپ ان کے ساتھ بہت پہلے میرے ریسٹورنٹ آئے تھے۔ اچھا، وہ حیران ہوا، اسے یاد نہیں تھا۔ مجھے آپ کو پہچاننے میں بہت دیر لگی۔ آپ کو پہچاننے میں دیر ہی لگتی ہے۔ لیکن وہ سنے بغیر کہہ رہی تھی۔ مالک صاحب سے میں کئی برس پہلے ملی تھی، پھر وہ غائب ہو گئے۔ میں ان کا پورا نام نہیں جانتی تھی، لیکن جب میں اور آپ ہوٹل میں ملے تھے تب وہاں مجھے مالک صاحب نے ہی کال کر کے بلایا تھا۔ تب میں نہیں جانتی تھی کہ کیف کون ہے۔ رک کے تصحیح کی، یعنی کہ آپ کا مینیپولیٹو اور جھوٹا بھائی کون ہے؟ یہ الفاظ میرے کانوں میں خوبصورت موسیقی کی طرح گونج رہے ہیں۔ وہ ہنسا۔ مالک صاحب کے کال کے باوجود میں ان کو پہچان نہیں سکی۔ مالک ایک کامن نام ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی مالک صاحب ہوں گے، لیکن وہ جانتے تھے کہ میں وہیں کشمالہ ہوں۔ پھر بھی وہ خود سامنے نہیں آیا۔ آپ کو بھیج دیا؟ کیوں؟ مالک کا دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ ابھی سائنسدان اس پر تحقیق کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی اسٹڈی سامنے آئے گی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ بیربل، اس کی آواز میں برہمی دار آئی۔ تمام وہ سنجیدہ ہوا، پھر تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچنے لگا۔ مالک کافی پیچیدہ انسان ہے۔ وہ کوئی کام کیوں کرتا ہے میں نہیں جانتا۔ ماہر بھی نہیں جانتا۔ وہ بغیر وجہ کے کچھ نہیں کرتا۔ کیف نے کہا تھا کہ میرا ریسٹورنٹ اس نے نہیں بلکہ مالک نے بکوایا تھا۔ کیا واقعی؟ وہ سوچ کے بول رہی تھی۔ کیف میرا باپ تھا، مالا قاسم علی امتیاز فرید۔ وہ خشکی سے گویا ہوا۔ کیف میرا باپ تھا، مالا قاسم علی امتیاز فرید۔ وہ خفگی سے گویا ہوا۔ وہ جو روبوٹ نامی بائی ہے میرا، اس کا نام ماہر ہے۔ ہاں وہی، ناپسندیدگی سے جواب آیا۔ میرا بھائی ایک مینیپولیٹنگ اور دھوکے باز انسان ہے۔ پھر جیسے یاد آیا، اور کنجوس بھی۔ دل کو ٹھنڈک ملی، لیکن وہ سچ کہہ رہا تھا۔ آپ کا ریسٹورنٹ بکوانے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ آپ چاہیں تو ہم مل کے ایک ماہر فرید ہیٹ کلب بنا سکتے ہیں، لیکن شاید آپ کو مجھ سے کوئی اور کام بھی تھا۔ ساتھ ہی کلائی پہ بندی گڑی دیکھی۔ مجھے مالک صاحب سے بات کرنی ہے۔ اس کا انداز سنجیدہ اور دو ٹوک تھا، جیسے وہ پہلے سے طے کر چکی تھی۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ نہیں۔ بیربل کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ میں آپ کو اس روبوٹ کا نمبر دے سکتا ہوں، مگر دھیان سے بات کیجیے گا، کہیں کرنٹ نہ لگ جائے۔ تھینک یو۔ ویسے مالا، وہ لہجے کو بہت پرخلوص بنا کے بولا، آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہیں۔ میں اس گفتگو کے بارے میں ماہر کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ 5 منٹ کے اندر اس کو بتا دیں گے، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بے نیازی سے کہہ کے کال کاٹ دی۔ بیربل فرید کی شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ واپس آ چکی تھی۔ ماہر، مجھے کشمالہ کا فون آیا تھا۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی اور اس کو میری مدد چاہیے۔ اگر تم اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہو تو ہم سورج غروب ہونے کے بعد بات کر سکتے ہیں۔ موبائل رکھ کے اس نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ مسکراہٹ لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ جب تک ویٹر اس کا کہوا لے کر آیا، اس کے فون پہ بینک کا میسج آ چکا تھا۔ اس کا بقایا جیب خرچ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا گیا تھا۔ سرپار کا پولیس اسٹیشن ایسا ہی تھا جیسا کوئی سرکاری دفتر ہوتا ہے۔ میزوں پہ بکھرے کاغذ، ٹائپنگ کی آواز، اپنے ڈیسک پہ جھکے ریسیور اٹھا کے ہدایات دیتے آفیسرز۔ مین ہال کی سلائیڈنگ ڈور کو کھول کے وہ اندر داخل ہوا تو چنگیز کا چہرہ دکھائی دیا۔ لبوں میں سگریٹ دبائے وہ لائٹر سے اسے سلگا رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کے مسکرا کے کھڑا ہوا۔ خوشخبری یہ ہے کہ ہم تمہارے ایک تعاقب کار کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ماہر نے یہ بات سنجیدگی سے سنی، کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا، سوٹ میں بلبوس جیل سے سمٹے بال۔ تم چند برس پہلے حلال اور بیربل کے ساتھ چھٹیاں گزارنے استنبول آئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم لوگ لندن میں رہتے تھے۔ تم 3 افراد آئے تھے، لیکن واپسی پہ تم 4 تھے۔ تمہارے ساتھ ایک عورت بھی یہاں سے گئی تھی، جس کو تم نے حلال کی نینی کے طور پہ ہائر کیا تھا۔ وہ خاموشی سے سنے گیا۔ کسی نے پولیس ڈیٹا بیس کے ذریعے اس عورت کی تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، جو تمہارے ساتھ لندن گئی تھی، لیکن انٹیریئر منٹری کے
ریکارڈ میں اس عورت کی معلومات سیل شدہ ہیں، یعنی کوئی بھی اس کو ہائر سیکیورٹی کلیئرنس یا کورٹ آرڈر کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، اس نے لالمی سے شانے اچکائے۔ چنگیز نے سلگتے سگریٹ کو ایشٹرے کے کنارے جھٹکا، راکھ کے چند ٹکڑے نیچے جا گرے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر وہ ہلال کے ساتھ کھو گئی تھی تو تم نے اس کا ریکارڈ کیوں سیل کروایا؟ وہ غور سے اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے بہت پیسہ ہے، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یا شاید وہ کھوئی نہیں تھی اور تم نے خود اس کو کہیں چھپا رکھا ہے۔ چنگیز اس کی آنکھیں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ کچھ جانتی ہے یا تمہیں ڈر ہے کہ تمہارے دشمن اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ کیا تم اس شخص کو ڈھونڈ پائے جو میری معلومات لینے کی کوشش کر رہا تھا؟ چنگیز نے گہری سانس لی اور ایک پرنٹ آؤٹ سامنے رکھا۔ انٹیریئر منسٹری کے ڈیٹا بیس میں کچھ سرچ کرنے کے لیے سرکاری افسر کو اپنا بیج نمبر یا یورس آئی ڈی استعمال کرنی پڑتی ہے، یعنی میں دیکھ سکتا ہوں کہ آگے۔ اس نے ہاتھ گھما کے گفتگو کی رفتار تیز کرنے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ چنگیز نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھا لیکن ضبط کر گیا۔ یہ ہے وہ پولیس آفیسر جس نے اس عورت کو کھوجنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے پرنٹ آؤٹ سامنے لہرایا۔ وہاں ایک بورے بالوں والی خوبصورت سی پولیس آفیسر نظر آ رہی تھی، لیکن جس وقت یہ سرچ کی گئی چنگیز نے تجسس کے لیے وقفہ دیا۔ اس وقت وہ کچھ اور کر رہی تھی۔ چنگیز کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ ہاں، سرچ کے وقت وہ ایک سیمینار سے خطاب کر رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ سرچ اس نے خود نہیں کی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ماہر نے شانے اچکائے۔ کیونکہ سرکار کا کلائنٹ کبھی بھی اپنی اصل شناخت میں سرچ نہیں کرے گا، وہ کسی اور کی آئی ڈی استعمال کرے گا۔ کیا یہ شادی شدہ ہے؟ وہ سفار سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ چنگیز نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ اتنی خوبصورت عورت اکیلی نہیں ہوتی، کوئی منگیتر، بوائے فرینڈ؟ چنگیز نے ناپسندگی سے اسے دیکھتے ہوئے پہلو بدلا۔ میں کمسار ہوں ماہر بے، مجھے میری جاب مت سکھاؤ، یہ سب چیک کر چکا ہوں۔ اس عورت کا ایک بوائے فرینڈ ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور چنگیز کی آنکھیں پھر سے چمکی۔ تجسس کے لیے وقفہ دیا۔ اور وہ ایک پاکستانی ہے۔ ماہر نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے سوالیہ ابرو اٹھایا۔ چنگیز کے کندھے نیچے گر گئے، چہرے کے زاویے بگڑے۔ ہاں، اس کا نام غالب نواز ہے، وہ فاتح میں رہتا ہے، اپنا ہوٹل بزنس ہے۔ بس؟ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس کو تفتیش کے لیے بلا سکتا ہوں، لیکن وہ 1 گھنٹے میں باہر ہوگا۔ اس کی گرل فرینڈ پولیس آفیسر ہے، وہ کہہ دے گی کہ یہ سرچ اس نے کی ہے، سیمینار میں بریک کے دوران یا ایسا کچھ۔ میرے پاس اس کو پکڑنے کے لیے کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ اور تم نے یہ سب بتانے کے لیے مجھے بلایا؟ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے۔ کوئی بھی تمہارے بارے میں سرچ کرے گا تو وہ ہمارے ریڈر پہ ہوگا۔ وہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اور کیا پولیس نے چیک کیا کہ اس ہوٹل آنر کے پاس کوئی سیاہ SUV ہے؟ چنگیز بری طرح چونکا۔ وہ تیزی سے بورڈ پہ جھکا، کٹ پٹ کے کچھ ٹائپ کیا، نگاہیں اسکرین پہ دوڑائیں، پھر اس کے ابرو استجاب سے اٹھے۔ غالب کے نام پہ 2 گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے ایک سیاہ SUV ہے، لیکن یقیناً میرے ایکسیڈنٹ سے پہلے وہ چوری ہو گئی ہوگی۔ چنگیز نے اسکرین کو دیکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ تمہارے ایکسیڈنٹ سے 1 رات قبل اس نے SUV چوری ہونے کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ کچھ دن بعد اس کی کار استنبول سے چند میل دور سے ملی تھی۔ اس کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ پولیس نے قیاس کیا کہ شرارتی لڑکے اسے لے گئے تھے اور چند دن گل گباڑا کرنے کے بعد وہ واپس چھوڑ گئی تھی۔ استنبول میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ چنگیز نے بازو لمبا کر کے ریسیور اٹھایا، لیکن ماہر نے فوراً اسے کریڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے چونک کے اسے دیکھا۔ ابھی اسے گرفتار مت کرو، وہ 1 گھنٹے میں باہر نکل آئے گا۔ اس پہ چند دن نظر رکھو۔ اگر اس نے دوبارہ میرے بارے میں کچھ سرچ کرنے کی کوشش کی تو اسے تھانے میں لے آنا۔ میں کار کا وارنٹ نکلوا کے اس کا فورینسک کروا سکتا ہوں، میں اس کو چارج بھی کر سکتا ہوں۔ چنگیز نے ریسیور واپس رکھا، لیکن اس کے انداز میں کچھ غیر آرام دہ سا تھا۔ کچھ دن ٹھہر جاؤ، مجھے انقرہ جانا ہے۔ میں وہاں سے واپس آ جاؤں، پھر ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ چنگیز نے ریسیور واپس رکھ دیا اور آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے اسے دیکھنے لگا، جو اب دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ماہر بے، اس کی آواز سنجیدہ تھا۔ ماہر چوکٹ سے پلٹا، سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے۔ اس تھانے کے باہر میں تمہارا دوست ہوں، لیکن یہاں میں پولیس کمسار ہوں۔ یہ آخری دفعہ تھا جب تم نے مجھے بتایا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کے انداز میں تنبیہ تھی۔
माहिर ने सर को खम दिया। कमसार बेव नरमी से मुस्कुराया। मेरी दरख्वास्त है कि आप अगले जुमेरात तक इसको गिरफ्तार ना करें। अगर मैं तब तक अनकरा से वापस ना आया तो बेशक इसको गिरफ्तार कर लेना। तब तक मैं इस पे नज़र रखूंगा। आखिर कोई ठोस वजह मिल गई तो मैं इसको गिरफ्तार कर लूँगा। वो एक लफ्ज़ पे जोर देकर बोला। माहिर मुस्कुराया, कहा कुछ नहीं, और हलाल की नैनी को पुलिस की हिफाजत दरकार होगी ताकि वो लोग इसको नुकसान ना पहुंचा सकें। मैं इसकी हिफाजत कर सकता हूं, तुम अपना काम करो, मैं अपना करूंगा। इसने स्लाइडिंग डोर खोला और बाहर निकल गया। चंगेज़ ने फ़ोन रिसीवर को देखा, फिर मुट्ठी पेंच ली और कैलेंडर देखा। अगले जुमेरात को आने में अभी 13 दिन पड़े थे। सीढ़ियाँ तारीक थी और हर तरफ जाले थे, गिर्द थी और कदम कदम चलती नीचे जा रही थी। दफतन इसे खांसी आई। इसने लबों पे हाथ रखा, फिर चौंकी। सीढ़ियों के एहतमाम पे नीचे एक हाल कमरा था। वहाँ कोई खड़ा था, कंधों पे शाल लिए, कलाइयों में सोने के कंगन। माँ! इसकी आंखें खुशी से फैली। तेजी से चंद जीने अबूर किए। वो एक दरवाजे के पास खड़ी थी। इसकी सफ़ेद शाल थी, पश्मीना की नई नकोर शाल, और इनका जिस्म फरबे नहीं था, वो पतली थी जैसे जवानी में होती थी। इनका रुख दूसरी जानब था। आहट पे वो यूं पलटी, इसको देखा। इसका चेहरा मदम रोशनी में वाजिया हुआ। वो भी जवान था, सफ़ेद और खूबसूरत, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो बस इसको देख रही थी। माँ, आप जिंदा हैं? वो तेज़ी से इनके करीब आई, इनका हाथ थामा। वो गर्म था, इस पे झुर्रियाँ नहीं थी। इसने जवाब नहीं दिया, बस दूसरा हाथ बढ़ाया और दरवाजे का नाब घुमाया। वो खुलता चला गया। माला ने चौंक के इसकी तरफ देखा। वो एक कमरा था, इसमें ऊपर नीचे बहुत से रोल शुदा नक्शे बरे थे। मेज़ पे शेल्फ पर हर तरफ जालों और गिर्द से अटे हुए नक्शे। माँ ने चेहरा इसके करीब किया, धीरे से इसके कान में सरगोशी की। फ्लैश लाइट ढूंढो। फ्लैश लाइट? क्या मतलब? इसने छंबे से उन्हें देखा। वो कुछ नहीं समझ रही थी। इस पल कानों में तेज आवाज़ गूंजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। एकदम इसकी आंख खुली। वो हड़बड़ा के उठ बैठी। नज़र अलार्म क्लिक पे पड़ी। 3:08। वो चंद लम्हे बैठ के गहरे सांस लेती रही। माँ को इसने इसकी वफ़ात के बाद पहली दफ़ा ऐसे ख्वाब में देखा था कि हकीकत का गुमान होता था। माँ के ख्वाब इसको अक्सर आते थे, पुराने दिनों का रिप्ले, इनकी मौत से पहले का कोई अच्छा दिन, वो सब ख्यालात का हजूम होते थे। लेकिन ये ख्वाब, ये ऐसा था जैसे वो माँ से इनके मरने के बाद पहली दफ़ा मिली हो। इसे सलीमा आंटी की बातें याद आईं जो उन्होंने माँ के जनाजे वाले दिन किचन में खड़े इसको कही थी। इसने सर झटका और मोबाइल उठाया, नोट्स खोले और टाइप करने लगी। 3:09, 3:08। आज की तारीख डाली और फ़ोन रख दिया। आधी रात को यह आवाज़ एक ही वक्त पे क्यों आती थी? इसका दिमाग समझने से कासिर था। ज़ियाद कहाँ गया? दफातन ख्याल आया तो चौंक के देखा, ज़ियाद के हिस्से का बेड खाली था। इसके पैरों में स्लीपर्स पहने और कमरे से बाहर आई। घर के दूसरे बेडरूम को ज़ियाद ने अपना होम ऑफिस बना रखा था। इसका दरवाज़ा बंद था और दराज से रोशनी की लकीर झांक रही थी। यकीनन वो लिखने में मसरूफ़ था। क्या इसे दरवाज़ा खटखटाना चाहिए या बाहर रुक के सुनना चाहिए? उफ माला, इसने खुद को डांटा। इसे तजस्सुस में नहीं पड़ना चाहिए, इसे ज़ियाद की जासूसी नहीं करनी चाहिए। वो वापस कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई। नींद फिर से गालिब आने लगी। ज़ियाद सुल्तान के होम ऑफिस में कारपेट बिछा था और एक वर्क टेबल रखी थी जिस पे इसका लैपटॉप खुला था और वो ऐनक लगाए स्क्रीन को बेतवज्जी से देख रहा था। कमरे में एक जर्द टेबल जल रहा था जिसने सारे में रोशनी बिखेर रखी थी। दफातन फ़ोन जूं जूं होने लगा। इसने नापसंदगी से स्क्रीन को देखा। नगीना बेगम की कॉल आ रही थी। जी अम्मी। गहरी सांस लेकर कॉल उठाई। तुम तो माँ को ऐसे बोले जैसे तुम्हें कभी इसकी ज़रूरत दोबारा नहीं पड़ेगी। वो जैसे मुस्कुरा के कह रही थी। ऐसी बात नहीं है, इसने सर झटका दिया। बस मैं एक नई ज़िंदगी शुरू, हलाल की एक नैनी है ज़ियाद, मुझे इसको तलाश करना है। वो चौंका, बेख्तियार दरवाजे को देखा, फिर आवाज़ धीमी की, अम्मी मैं इन मामलों में नहीं पड़ना चाहता। गालिब इसको तलाश करने में नाकाम रहा है। गालिब कौन? मेरा क्लाइंट इस्तांबुल में होता है। मैं क्या कर सकता हूँ? हलाल कहती है वो झील किनारे एक घर में मुकीम है, इस शहर में जहाँ माहिर फरीद रहता है। ज़ियाद ने सामने रखे कागज़ को मुट्ठी में पेंच लिया, करब से आंखें बंद की। मैं इस शख्स का नाम नहीं सुनना चाहता। और आप?
اس نے اس کے تمام ٹریول ریکارڈ سیل کروا رکھے ہیں۔ آپ کے موکل کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کا نام جانے بغیر اس کو نہیں ڈھونڈ سکتے، اس لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اگر تمہیں اس کو ڈھونڈنا ہوتا تو کیسے ڈھونڈتے؟ وہ چند لمحے اسکرین کو سوچتی نظروں سے دیکھے گیا۔ فون کان سے لگا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ اس نے اسے چھپا رکھا ہے؟ وہ احتیاطاً نام لیے بغیر دروازے پہ بار بار ایک نظر ڈال لیتا تھا۔ مجھے یقین ہے۔ اس عورت کا نام جاننے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس نے اسے جس گھر میں چھپا رکھا ہے وہ اس عورت کے نام پہ نہیں ہوگا، وہ اس کے اپنے نام پہ ہوگا۔ کرائے کے گھر کا وہ رسک نہیں لے گا۔ غالب سے کہیں کہ بلکہ اس کے پورے خاندان کی پراپرٹی کا ریکارڈ چیک کرے۔ اسے آسانی سے پولیس ڈیٹا بیس میں یہ سب مل جائے گا۔ کوئی ایسا گھر جو کسی واٹر باڈی، سمندر، جھیل، تالاب کے قریب ہو، جو اس نے خرید رکھا ہو یا لیز کیا ہو، وہ اس گھر میں ہوگی۔ وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ کال بند کر کے وہ باہر نکلا اور دبے قدموں کمرے میں واپس آیا۔ وہ تب تک سو چکی تھی۔ زیاد بھائی استنبول نہیں جانا چاہتے؟ رامین اور اس کے شوہر نے ان دونوں کو لنچ پہ بلایا تھا۔ سمندر کنارے کارنرز پہ بنے ایک اوپن ایریا ریسٹورنٹ میں وہ چاروں اس وقت موجود تھے۔ سپہر کا وقت تھا اور سورج قدرے ٹھنڈا تھا۔ ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف ریت پہ دور دور تک بینچ اور میزیں لگی تھیں۔ وہ دونوں اس وقت بفے ٹیبل کے ساتھ کھڑی اپنی اپنی پلیٹس اٹھا رہی تھی۔ زیاد اور ہارون، رامین کا شوہر، ابھی پیچھے بینچ پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں موبائلز پہ لگے تھے، البتہ وہ کھانا نکالنے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کو چھٹی نہیں مل رہی، یا شاید استنبول کا نام سن کے وہ چڑچڑا ہونے لگتا ہے۔ وہ قدرے اداس لگ رہی تھی۔ اس نے اسکن کلر کے عبایا پہ ہم رنگ اسٹول یوں اوڑھ رکھا تھا کہ سامنے کے بال اور کانوں کے ٹاپس دکھائی دے رہے تھے۔ آنکھوں پہ سیاہ گلاسز تھے۔ اس کا عبایا پہننے کا اپنا سٹائل تھا۔ وہ نیچے سے کھلا ٹراؤزر شرٹ پہن کے اوپر عبایا کیپ کی طرح پہنتی جو سامنے سے کھلا ہوتا، آستین پیچھے موڑ لیتی، کلائی میں گڑی بریسلیٹ اور انگلیوں میں انگوٹھیاں دمکتی رہتی۔ سعودی عرب سخت شریعت کے دور سے نکل کے آہستہ آہستہ ماڈرن ہو رہا تھا۔ یہ محمد بن سلمان کا دور تھا اور اب عبایا اسکارف نہ اوڑھنے پہ کوئی کسی عورت کو کچھ نہ کہتا تھا۔ جدہ میں ویسے بھی خارجیوں کی کثیر تعداد تھی۔ خارجی عورتیں جو اپنے ملکوں میں عبایا نہیں پہنتی تھی، وہ کلچر کا احترام کرتے ہوئے سعودی عرب میں اس کو اوڑھ لیتی تھی۔ اب بہت سی سعودی عورتیں بھی صرف سامنے سے کھلا عبایا پہن کر سر ڈھکے بنا باہر نکلتی تھی۔ اکثر کے بوائے کٹ بال کٹے ہوئے تھے کیونکہ بہت سی سعودی عورتیں لمبے بال پسند نہیں کرتی تھی۔ البتہ اسکن دکھانا یعنی بنا آستین کے لباس پہننا وہاں آج بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، اور سعودی عورتوں کی اکثریت اپنا سیاہ عبایا اور نقاب اسی طرح کرتی آ رہی تھی۔ آپ لوگوں نے عمرہ بھی نہیں کیا ابھی تک؟ رامین نے جیسے یاد دلایا۔ زیاد ہی راضی نہیں ہے، کب سے کہہ رہی ہوں کہ عمرہ کریں، کبھی آج کبھی کل پہ ٹال دیتا ہے۔ وہ اکھڑے اکھڑے سے انداز میں پلیٹ میں چاول ڈال رہی تھی۔ مندی سعودیوں کی پسندیدہ ڈش تھی۔ سفید زرد چاولوں کے اوپر ریزن، خشک میوے وغیرہ کے ساتھ روسٹ ہوئے دمبے کے پیس پڑے ہوتے تھے۔ اس ریسٹورانٹ میں منڈی کے ساتھ جرجرے پتے بھی سرو کر رکھے تھے، البتہ اس کا کچھ کھانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ آپ زیاد بھائی سے خفا ہیں؟ رامین غور سے دیکھا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، یا شاید اس کی ماں نے۔ کیا وہ سبرینا کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے؟ میں نے ایک دو دفعہ ذکر چھیڑا ہے۔ اس نے سختی سے کہہ دیا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کرے گا۔ پھر آپ کو سبرینا کے گھر والوں سے بات کرنی چاہیے، وہی اصل کہانی بتا سکیں گے۔ وہ سرخ ساس اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے سرگوشی میں بولی۔ مالا کے اندر کسی غیر آرام دہ احساس نے پہلو بدلا۔ میں اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے اس کی جاسوسی نہیں کر سکتی رامین۔ جاسوسی کی نیت سے نہ کریں، یہ سوچیں کہ حقیقت معلوم ہونے پہ آپ دونوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور آپ اس شخص سے نجات حاصل کر لیں گی۔ پھر وہ کچھ سوچنے لگی۔ زیاد بھائی استنبول کے نام سے چڑنے کیوں لگے ہیں؟ شاید اسے استنبول پسند نہیں ہے، یا شاید وہاں کوئی پسند نہیں ہے۔ اس نے زور دیا۔ مالا نے چونک کے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ اگر تم کیف کی بات کر رہی ہو تو زیاد اس کو ٹھیک سے جانتا تک نہیں تھا، نہ وہ اس کے ذہن میں کہیں ہوگا۔ وہ صرف میرا ڈرائیور تھا اور کچھ نہیں، اس لیے زیاد کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یقیناً۔ وہ آپ کی لپسٹک مٹ گئی، اس نے اب نوٹ کیا تھا۔ مالا کے چہرے پہ سایہ سا گزرا، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اچھا کوئی بات نہیں۔ وہ دونوں اب بفے ٹیبل پہ کافی آگے پہنچ چکی تھی۔ مالا نے پلیٹ کے ایک نظر ٹیبل کے دہانے کو دیکھا۔
زیاد اور ہارون بھی اب اپنی پلیٹس اٹھا رہے تھے۔ زیاد چپ چپ سا تھا، وہ یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے مالا کو انکار نہیں کیا تھا۔ ہارون بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ جواباً ہوں ہاں کر رہا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے جب تیار ہو کے وہ آئینے کے سامنے کھڑی لپسٹک لگا رہی تھی تو وہ اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ مسکرائی تھی، وہ نہیں مسکرایا۔ اتنی ڈارک لپسٹک لگا رہی ہو؟ اس کے لہجے میں ناپسندگی تھی۔ مالا چونکی، لپسٹک والا ہاتھ نیچے کیا۔ یہ نیوڈ شیڈ ہے، اس عبایا کے ساتھ یہیں جاتی ہے۔ تمہیں اپنی اسکن کا خیال رکھنا چاہیے، جتا کے کہتے ہوئے وہ پیچھے سے ہٹ گیا۔ اس نے چونک کے آئینے میں دیکھا، ہونٹ تلے ایک دانہ نکل رہا تھا۔ یہ صبح تک یہاں نہیں تھا، تازہ تازہ پھوٹا تھا۔ اس نے دیرے سے لپسٹک رکھ دی، پھر ٹیشو پیپر سے ہونٹ رگڑ دیے۔ لپسٹک بہت مدھم ہو گئی۔ جب شوہر کہہ دے کہ اسے بیوی پہ کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تو پھر ساری دنیا بھی اس کو اچھا کہہ دے، وہ بیوی کے دل سے اتر جاتی ہے۔ رامین کا شوہر ہارون اس کی تمام برائیوں اور شکایت کے برعکس کافی خوش مزاج اور بطونی انسان لگتا تھا۔ جب وہ چاروں اپنا کھانا لے کر آمنے سامنے آ بیٹھے تو ہارون خوش مزاجی سے کہنے لگا، بھابھی آپ کا ذکر میں کافی عرصے سے رامین سے سن رہا ہوں۔ یہ آپ کے ریسٹورینٹ کی بہت تعریف کرتی تھی، کتنے بڑے بڑے کرائسس آئے لیکن آپ نے اس ریسٹورینٹ کے ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہونے دیا۔ وہ مسکرا دیا اور عادتاً زیاد کو دیکھا۔ ان چاروں نے اب سن گلاسز اتار دیے تھے، ایسے میں زیاد کی آنکھیں بالکل سپاٹ سی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنے ہریسہ میں چمچ ہلا رہا تھا۔ مالا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ ادھر ہارون نوٹس کیے بنا بولے جا رہا تھا، مجھے حیرت ہے کہ آپ جیسی کام کرنے والی لڑکی ابھی تک جدہ میں فارغ کیوں ہے؟ آپ کو تو کچھ کرنا چاہیے۔ اب کی بار زیاد سلطان نے بے چینی سے پہلو بدلا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ رامین خاموشی سے اس کے چہرے کی اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ جی ہارون بھائی، دراصل میں اپنے اقامہ پہ جاب نہیں کر سکتی، تو اقامہ ٹرانسفر کروا لینا۔ جہاں بھی آپ جاب شروع کریں گی آپ کا امپلائر آپ کے اقامے کو اپنے ساتھ ٹرانسفر کروا دے گا، وہ مزے سے بولا۔ جی میں جانتی ہوں، اتنا سرچ تو وہ اب کر چکی تھی۔ اگر آپ کو کفیل چاہیے تو میں۔ زیاد نے بہت ضبط سے چمچہ نیچے کیا، پھر چہرہ اٹھا کے ہارون کو دیکھا اور جبراً مسکراتے ہوئے بات کاٹی۔ ایک دفعہ کشمالہ کو جاب مل جائے تو میں اس کا اقامے کا مسئلہ حل کروا دوں گا۔ اس کا انداز دفاعی تھا۔ بات کاٹنے پہ ہارون ایک دم چپ ہوا، پھر پوری توجہ سے زیاد کو دیکھا۔ آپ کہاں جاب کرتے ہیں؟ ہارون نے ایک دم سے سوالات کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ رامین نے ٹیبل کے نیچے سے اس کو پیر مارا، لیکن وہ پوری طرح سے زیاد کی طرف متوجہ تھا۔ میں ٹی ایم میں کام کرتا ہوں، ایڈورٹائزنگ فرم ہے، میں مارکیٹنگ مینیجر ہوں، جس کا کنٹری ہیڈ طائف العزیز ہے۔ ہریسے سے چمچ برا لبوں تک لے جاتے چھلک پڑا۔ وہ چونک کے ہارون کو دیکھنے لگا۔ جی طائف میرا باس ہے، اس نے تھوک نگلا۔ انٹرسٹنگ، طائف کے والد میرے کفیل ہیں۔ العزیز فیملی سے ہمارے برسوں پرانے تعلقات ہیں۔ آپ کو کوئی بھی کام ہو تو مجھے بلا جھجک کہیے گا۔ مالا نے بے اختیار اسے دیکھا، اس کے لبوں تک چند الفاظ آئے، معید کی شادی کے لیے چھٹی، لیکن تھینک یو نہیں خیال مجھے کوئی ایسا کام ہوگا۔ زیاد اسی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ ہریسہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مالا کے الفاظ حلق پہ دم توڑ گئے۔ رامین بتا رہی تھی کہ آپ کے ریسٹورینٹ پہ ایک دفعہ پولیس آ گئی تھی۔ ہارون نے بات وہیں سے شروع کی۔ اس کے انداز میں کشمالہ کے لیے بہت عزت اور معروب ہونے والا احساس تھا، اور میں نے کہا تھا کہ بھاگ چلتے ہیں۔ رامین شرمندہ سی ہنس دی۔ میں مسئلوں کے حل نکال لیتی ہوں، سادگی سے مسکرا کے بس اتنا سا کہا۔ انگلیوں نے گردن میں پہنی فاختہ کو چھوا۔ کچھ وقت کے لیے ہم دونوں ریسٹورینٹ سے غائب ہوگی، لیکن پھر مالا واپس گئی، پولیس اسٹیشن، اور اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اور پھر اس نے کئی مہینے وہ کیس لڑا۔ مالا ایک دفعہ کسی کو دشمن بنا لے تو اس کو قبر تک پہنچاتی ہے، رامین ستائش سے کہہ رہی تھی۔ زیاد کا حلق خشک ہونے لگا۔ اس نے تیزی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور گٹا گٹ پی گیا۔ رامین خود بھی کسی سے کم نہیں ہے، شاعرہ تھی یہ۔ مالا بھابھی میں تو کہتا ہوں کہ لکھتی رہے، لیکن اس کو نیٹ فلکس سے فرصت ملے تو۔ ہارون نے مصنوعی افسوس سے رامین کو دیکھا، وہ ہنس پڑی۔ باتیں ہیں بس اب۔ وہ تینوں اب مسکرا رہے تھے، البتہ زیاد سلطان بہت چونک کے پہلے ہارون اور پھر مالا کو دیکھا تھا۔ کچھ کہتے کہتے وہ رک گیا اور دوبارہ کھانے کی طرف سر جھکا دیا، البتہ اس کے چہرے پہ واضح ناپسندگی تھی۔ مالا بھابھی۔ ہارون اور رامین اٹھ کے بفے ٹیبل تک گئے تو زیاد نے ایک دم جتانے والے انداز میں دہرایا،
वो नासमझी से इसे देखने लगी। तुम्हारा नाम कशमाला है, यूं एक अजनबी को तुम्हें निक नेम से नहीं पुकारना चाहिए। इसकी आंखों में अचंभा उभरा, जैसे इसे समझ में ना आया हो कि वो क्या कह रहा है। रमीन मुझे माला कहती है तो इसको यही लगा होगा कि मेरा नाम माला है। मैंने कभी तुम्हें माला नहीं कहा, मैं तुम्हारा पूरा नाम लेता हूँ। मुझे वैसे भी ये निकनेम पसंद नहीं है। ज़ियाद के चेहरे पर दबी दबी सी बेरहमी थी। मुझे सब माला कहते हैं, बख्त भी और सलीम तक। इट्स ओके ज़ियाद। वो कदरे हैरत से इसका बदलता मूड देख रही थी। ज़ियाद कुछ कहने लगा, इसी पल वो दोनों मियाँ बीवी आते दिखाई दिए। वो खामोश हो गया। अलबत्ता कशमाला मुबीन की भूख मर चुकी थी। बाकी सारा वक्त वो कदरे खामोश रही। रामीन इसी तरह माला की तारीफ़ें करती रही और हारून हर तारीफ़ पे हौसला अफजाई करता रहा। वो दोनों कशमाला के बारे में बात करने पे मजबूर थे, क्योंकि ज़ियाद हूँ हाँ से ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा था। वो अपनी हर तारीफ़ पे ज़ियाद का चेहरा देखती, वहाँ कुछ ना था। सॉरी, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया था। वापसी पर ड्राइव करते हुए ज़ियाद खंकारा। वो खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। सन ग्लासेस अब आंखों पे लगा रखे थे। दरअसल मेरे लिए बहुत ख़ास है कशमाला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे सिवा ना कोई देखे, ना कोई तुमसे बेतकल्लुफ़ हो। मोहब्बत में इंसान ऐसा ही पॉसेसिव हो जाता है। शदीद घुटन के एहसास ने इसको अपनी लपेट में ले लिया, जैसे इसका सांस तंग हो रहा था। बेख्तियार इसने नाक से लंबा सांस अंदर खींचा। अब कि वो बोली तो आवाज़ पुरसुकून थी। माला मेरा नाम है, मैं 29 साल से इसको सुन रही हूँ। ये मेरी पहचान है, मैं इसको बदल नहीं सकती। लेकिन एक अजनबी को तुम्हारे निक नेम से नहीं पुकारना चाहिए। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा शोहर को बुरा लगेगा। इसने साइड मिरर में अपनी मिटी हुई लिपस्टिक और दाने को देखा। कल को आपको मेरा चेहरा बुरा लगने लग जाए तो क्या इसे भी बदल लूँ? यार प्लीज़, आपने छुट्टी अप्लाई कर दी। इसका लहजा स्पॉट था। मैं अप्लाई करूँगा लेकिन वो रिजेक्ट हो जाएगी। पता नहीं तुम्हें एक दफ़ा में बात क्यों नहीं समझ में आती। वो बड़बड़ाते हुए ड्राइव कर रहा था। माला खामोशी से खिड़की के बाहर देखने लगी। इसे मालूम था कि इसे अब क्या करना था। कैफ की इमारत के इस मसरूफ 4 फ्लोर पे रेनोवेशन का अमला इसी तरह काम में जुटा था। इसकी वजह से लिफ्ट के करीब कुर्सी मेज डाले बैठी शबनम इस वक्त फ़ोन पे लगी थी। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले और डॉक्टर मोईद मुबीन बाहर निकला, इसके हाथ में एक नन्हा सा सफ़ेद चौकोर बॉक्स था। शुश, वो अतराफ में मतलाशी नज़रों से देख रहा था। जब शबनम ने चुटकी बजा के इसे मुतवज्जा किया। माहिर बे, एक कान से फ़ोन लगाए। इसने बाजू लंबा करके सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। मरीज सर को कम देकर इसकी तरफ बढ़ गया। जीना तंग सा था। 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ के मोड़ आ जाता था। इस मोड़ पे दीवार पे एक आईना आवीज़ा था, जिससे ऊपर स्टडी नमा ऑफिस की शीशे की दीवार दिखाई देती थी, जिसके आगे मैरून मखमली पर्दा गिरा था। वो चंद जीने अबूर करके शीशे के दरवाजे तक आया और दरवाजे का पर्दा हटाया। वो एक तंग सा ऑफिस था। अंदर 3 दीवारें किताबों के रैक से भरी थी। तमाम रैक्स के नीचे एक सुर्ख रंग की LED वाली रोप लाइट लकीर की सूरत में गुजरती थी, जो कमरे की रोशनी को मदम से सुर्ख तासर देते हुए थी। इन चारों दरमियान बस इतनी सी जगह थी कि एक लंबी मुस्ततिल कॉन्फ्रेंस टेबल समा सके। इस टेबल के सिरे पर इस वक्त माहिर फरीद बैठा था, सूट में बलबूस, गाल तले 2 उंगलियां रखे टेक लगाए, किसी गहरी सोच में गुम। सामने कागज फैले थे और मेज के वस्त में एक सुर्ख इमारत का मॉडल रखा था। कैफ आवाज़ में निगाह उठाई, फिर मुस्कुरा के खड़ा हुआ। आओ मोईद, कल तुम्हारा मैसेज देख के मुझे अच्छा लगा। तुम्हें बहुत पहले मेरे पास आना चाहिए था। मोईद ने इससे मुसाफा करके इसके दाएं हाथ कुर्सी खींची, फिर सताई से अतराफ में देखा। कौन यकीन करेगा कि कभी तुम हमारे ड्राइवर थे। माहिर धीरे से हंस दिया। इसकी हंसी में तलखी थी। मोईद के चेहरे पे एकदम माजरत खाना हंसी तासर उभरा। मेरा मतलब तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था। हम सब अपने हिस्से के झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरे झूठ जल्द मेरे सामने आ गए। खैर, मैं इतना अमीर नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो। मेरा बाप अमीर था। लंदन में हम अमीर होते थे, लेकिन एक ठंडी सांस भरी। इस्तांबुल में मैं वही हूँ जो मैंने तुम्हें और थूक निकला माला को बताया था। एक स्ट्रगल करता इंटीरियर वेनियर इस एक इमारत के लिए सुर्ख इमारत के मॉडल की तरफ इशारा किया। मैं कितना ख्वार हो रहा हूँ, तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। मोईद ने एक नज़र इस मॉडल को देखा। क्या तुम कामयाब हो जाओगे?
माहिर ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, क्योंकि मैं इंसानों के मामले में अच्छा हूँ। कैसे? मोहित की आंखों में अचंभा उभरा। तुम बताओ, इस्तांबुल तुम्हें कैसा ट्रीट कर रहा है? वो टेक लगाए कुर्सी का रुख इसकी तरफ घुमाए मुस्कुरा के पूछने लगा। ट्विटर पे तुम्हारी बहन के मेमोरियल डिनर के बारे में देखा। आई एम सॉरी फॉर डैट। माहिर ने सर को काम दिया जैसे इसकी ताज़ियत वसूल की हो। इस्तांबुल मुझे ऐसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे हर सियाह को करता है। खूबसूरत फैंटेस्टी से भरा दुनिया। मुझे आए कुछ अरसा हो गया है लेकिन तुमसे मिल नहीं सका। आज सोचा मिल भी लूं और इस बहाने ये भी दे दूं। इसने एक चौकोर सफ़ेद बॉक्स माहिर की तरफ बढ़ाया। माहिर ने मुस्कुरा के बॉक्स खोला। वो एक कार्ड था जो बॉक्स की शक्ल में था और इसे सिल्वर रिबन से बंद किया गया था। माहिर ने रिबन की गिरा खोली। फैंसी सा कार्ड किताब की तरह खोला। अंदर वेन्यू और निकाह का वक्त लिखा था, साथ एक बेबी ब्रेथ फूल चिपका था। इसकी खुशबू खुलते ही सारे में फैल गई। मेरा निकाह इमरजेंसी में हो रहा है। मेरी फियांसी के दादा बीमार हैं। मेरी बहनें अलग नाराज़ हैं कि इतनी जल्दी किया है। मैं कुछ परेशान हूँ इनकी वजह से, लेकिन अगर तुम अपनी फैमिली के साथ आओगे तो मुझे खुशी होगी। माहिर ने कार्ड को देखा, फिर माइद को, फिर दोबारा कार्ड को। लबों पे मुस्कुराहट थी। हम सब अपने हिस्से के झूठ बोलते हैं, लेकिन तुम मुझसे सच बोल सकते हो। मोहित चौंका। सॉरी, ये इमरजेंसी वेडिंग नहीं है मोहित, डिस्टेंशन वेडिंग है। इसने मुस्कुरा के कार्ड सामने रखा। इस तरह का कार्ड इस्तांबुल में छपवाने के लिए कई हफ्ते लगते हैं और ये वेन्यू बुक करने के लिए कई महीने। तुम जिस फेलोशिप पे आए हो इसका कोई ख़ास स्कोप नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने वो फेलोशिप इसलिए मुंतखब की क्योंकि तुम मौसम बहार में अपनी डेजिग्नेशन वेडिंग करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदार तुर्की में आके शादी करने पे बहुत बुरा बनाते, बिलखसूस तुम्हारी बहनें। इसलिए तुम दोनों ने दादा की बीमारी वाला बहाना बनाया, बल्कि वो बगैर माइक के चेहरे को पढ़ रहा था। दोनों ने नहीं, सिर्फ तुमने, क्योंकि तुम्हारी फियांसी तुम्हें काफ़ी अरसे से कह रही है कि अपनी बहनों को बता दो, लेकिन तुम आखिरी वक्त तक डरते रहे, यहाँ तक कि शादी का वक्त आन पहुँचा। अब तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारी बहनें यहाँ आकर एक कोर्टाई शादी देखकर ये समझ जाएंगी कि तुम चाहते हो कि मैं शादी पे आऊँ ताकि मैं इनको समझा सकूँ। अब मुझे बताओ, मैं गलत हूँ या दुरुस्त? मोहित मबीन के कंधे ढीले हो गए। इसने गहरी सांस ली और पीछे होकर बैठा। आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला। इसने शकीस्त और जिस कंधे उचकाए। मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। सॉरी किस बात का? तुम्हारी ज़िंदगी है, जो चाहे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर कार्ड की तरफ देखा और मुबारक हो। मोहित ने माथे पे हाथ रख के तकलीफ से आंखें बंद की। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। वो मुझे मार देंगी, माही मेरी बोटियां कर देगी। बोटियां, वो कराहा और माहिर हंस दिया। गाल का गड़ा वाजिया हुआ। मेरी बहनें बहुत हेड स्ट्रांग हैं, माला मुझे माफ़ नहीं करेगी। वो माही के सामने मेरी साइड लेगी, लेकिन वो अंदर से मुझे माफ़ नहीं करेगी। वो माफ़ करने में अच्छी नहीं है। इसके लबों पे सोगवार से मुस्कुराहट बिखरी। और अगर मैं ये डिस्टेंशन वेडिंग नहीं करता तो शफ़क़ को खो दूंगा। पता नहीं क्या ऑप्शंस हैं लड़कियों के फेरी टेल्स वेडिंग के साथ। मैं इस शादी के खर्चे उठा उठा के कंगाल हो चुका हूँ। इसने थकान से माहिर को देखा। अगर तुम शादी पे आओ तो शायद मेरी बहनें मेरा लिहाज कर लें। तुम्हारी दोनों बहनें आ रही हैं? वो माहिर को देखे बिना सामने रखे कागज़ अरेंज कर देखने लगा। माला और ज़ियाद आएंगे, इसने वादा किया है। माही नाराज़ है, शायद ना आए। माहिर, वो खंकारा टाई की नाट डीली की। मेरा नहीं ख्याल माला या इसका शौहर मुझे देख के खुश होंगे। वो दोनों मुझे नापसंद करते हैं। कम ऑन, वो पुरानी बात है। और ज़ियाद तो तुम्हें इतना खास जानता भी नहीं। माहिर फिर तल्खी से मुस्कुराया। वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। ज़ेरे लब कहा, फिर सर झटका। मैं कोशिश करूंगा लेकिन वादा नहीं कर सकता। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। निकाह से पिछली रात हम एक फैमिली डिनर कर रहे हैं, तुम इसमें शिरकत कर सकते हो। माहिदी से मुसाफा करते हुए खड़ा हुआ। माहिर ने गहरी सांस खारिज की। आसमान से गिरा खजूर में अटका। मुंह में बड़बड़ाया, फिर कोट का बटन बंद करते हुए उठा। तुमने वेडिंग केक ऑर्डर कर दिया? मईद ने माथे को चुभा। उफ, बहुत से कामों में भूल गया। वो मेरा गिफ्ट होगा, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर इसकी आंखों में देख के नरमी से कहा, और अपनी बहनों को वक्त से पहले सब बता दो। कोशिश करूंगा। इसके अंदाज में थकान थी। मोहित चला गया तो शबनम वारद हुई, साथ ही चंद प्रिंट आउट मेज पे रखे, जिन पे वही सुर्ख टुकड़ा आस्तीन के
स्कैन करके छपा दिखाई दे रहा था। मैंने इस सुर्ख मोटिफ को मुख्तलिफ सर्च इंजीनियर में डाला है। मुझे इससे मिलता जुलता कोई सरवर्क नहीं मिला, लेकिन इसकी आंखों में चमकदार आई। ये प्रेशियन ईरानी आर्ट वर्क है। वो तेजी से सीधा हुआ और प्रिंट आउट नीचे करके रोशनी में देखने लगा। और ये जाए नमाजों, ईरानी कलीनों और मजहबी किताबों के सरवर्क पे इस्तेमाल होता है। मजहबी किताबें? वो तेजी से बोला। वो कोई मजहबी किताब है। मुस्लिम दुनिया में मजहबी किताबों पे बनने वाला आर्ट वर्क अमूमन ओरिएंटल या पर्शियन ही होता है, इसलिए हम ये ठीक से नहीं बता सकते कि ये टुकड़ा किस किताब का है। इससे मिलते जुलते बहुत से डिज़ाइन मुझे मिल गए हैं, लेकिन बिलखुसूस यही डिज़ाइन कहीं नहीं मिला। आखिर में कदरे मायूसी से कंधे उचकाए। तुम जितना कर सकती थी तुमने कर लिया। माहिर ने तमाम प्रिंट आउट समेट के इकट्ठे किया और उन्हें इस सुर्ख मॉडल के साथ रख दिया, यूं कि कागज़ों के कोने मॉडल के नीचे आ गए और अब वो हवा से उड़ नहीं सकते थे। यानी मैं आपकी बेस्ट सेक्रेटरी हूँ। वो ऐनक के पीछे से मुस्कुराई। सेकंड बेस्ट। वो दोबारा अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। शबनम के माथे पे सलवतें उभरी। मैं बेस्ट हूँ माहिर बे। इतने तवील अरसे तक आपके पास कोई सेक्रेटरी नहीं ठहरी। सबरीना बेस्ट थी। वो अब कुछ टाइप कर रहा था। अच्छा, क्या करती थी वो? वो नापसंदगी से इसको देख रही थी। टाइप करते हुए वो मध्यम सा मुस्कुराया, जैसे लम्हे बार को किसी और ज़माने में जा पहुंचा हो। वो सिर्फ काम पर नहीं बल्कि मेरे दोस्तों और दुश्मनों पर भी नज़र रखती थी। शबनम ने ऊहूं करके नाक सुकोड़ी और ठक ठक करती पर्दा हटा के बाहर चली गई। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो गहरी नींद से हड़बड़ा के जागी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो न जाने ख्वाब में क्या देख रही थी। सांप, बिच्छू, धन की आवाज़ वे सब भूल गई। सीने पे हाथ रखे बेइख्तियार अलार्म क्लॉक को देखा। 3:07। किसी मकैन के अमल के तहत इसने मोबाइल उठाया और नोट्स खोल के आज की तारीख के साथ वक्त तहरीर किया। फिर गर्दन मोड़ के देखा। ज़ियाद करवट लिए गहरी नींद सो रहा था। कभी वो रात में जागता था, कभी नहीं। वो हर दूसरे मियाँ बीवी की तरह शाम तक इधर उधर की बातें करके अपने दरमियान आई सर्द दीवार को पिघलाने में कामयाब हो चुके थे। अलबत्ता पासपोर्ट के बारे में वो इसने सवाल पूछा था ना, ज़ियाद ने छुट्टी अप्लाई करने का जिक्र दोबारा किया था। धुन खामोश हो चुकी थी। वो कानून पर तकिया रख के फिर से लेट गई। वो आवाज़ अब इसे डराने लगी थी। माला, एक बात कहूँ? मुझे ज़ियाद भाई आपके खींचे गए नक्शे से मुख्तलिफ लगी हैं। इस सुबह जब सूरज अपनी जोबन पे चमक रहा था, वो दोनों कार पार्क करके बाहर निकल रही थी। रामीन ने भूरे रंग का अबाया पहन रखा था और इसने हल्का सरमाई। सर पे स्टूल था जिससे कानों के टॉप्स दिखाई देते थे और आस्तीन मोड़ के कोहनियों तक चढ़ा रखी थी। आंखों के स्याह सनग्लासेस थे। इनके सामने कई मंजिला ऊंची इमारत खड़ी थी जिसकी दीवार शीशे से ढकी थी। और तुम्हारा शोहर इतना बुरा नहीं है जितना तुम बताती हो, इसने बज़ाहिर हल्के फुल्के अंदाज में कहा, जैसे वो इस जिक्र से बचना चाह रही हो। मगर वो भी रामीन थी। माही की तरह वो बात का पीछा नहीं छोड़ती थी। हारून के घर वालों की वजह से हमारे दरमियान मसले होते रहते हैं, लेकिन हारून मेरी छोटी से छोटी कामयाबी को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और अगर आज भी मेरी कोई पुरानी शायरी सामने आ जाए तो वो बहुत फ़ख्र से सबको दिखाते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ज़ियाद भाई आपकी कामयाबी के पे इनसिक्योर हो रहे थे। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। रामीन की ज़बान पर कोई फिल्टर ना था और माला की आंखों पे सनग्लासेस चढ़े थे, वरना वो इनमें उबड़ती बेचैनी देख लेती। ज़ियाद का कल ज़रा मूड ख़राब था, वरना वो बहुत पहले अप्रिशिएट करता है। वो फीका से बोली, जैसे इसे अब बात का भी यकीन ना हो। वो दोनों साथ साथ इमारत की तरफ बढ़ रही थी। अगर बीवी शौहर से ज़्यादा कमाती हो या इसकी तारीफ की जा रही हो और शौहर इसे गैर आरामदेह होने लगे तो ये चीज़ मियाँ बीवी के रिश्ते को खा जाती है। बंद कमरे में बीवी को सराहने का कोई फ़ायदा नहीं। जो मर्द अपनी बीवी पर बड़ी महफिल में फ़ख्र कर सके वही सिक्योर मर्द होता है। जो ये ना कर सके वो इनसिक्योर होता है। आप दोनों को इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। ज़ियाद, अल्फाज ख़त्म हो गए। शक का बीज दिल के कोने में सर उठाने लगा था। इनसिक्योर मर्द को खुद पे भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो अपनी बीवी को सारी दुनिया से काट के रखना चाहता है।
बीवी मैके वालों से मिले तो इसको मसला होता है, बीवी को कामयाबी मिले तो इसका मूड ख़राब हो जाता है। ये मोहब्बत या पोजेसिव नहीं है, ये अनहेल्दी बिहेवियर है जिसको शादी के शुरू में ही फिक्स करना ज़रूरी है। मियाँ बीवी को एक टीम होते हैं, अगर वो आपस में मुकाबला करने लग जाएं तो दुनिया से नहीं लड़ सकते। छोटी सी रामीन बहुत समझदारी से कहती, इमारत की बैरूनी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। यह जद्दा की एक मारूफ वर्किंग स्पेस थी। मैं इसको फिक्स कर लूँगी, वो ठीक हो जाएगा। इसने ग्लास डोर से अंदर दाखिल होते हुए ग्लासेस माथे पर टिकाए। आंखें वाजिया हुई, वो उदास थी, उलझन में थी। रामीन ने इस बात पे अफसोस से इसे देखा और सर झटका। वो आपसे झूठ भी बोल रहे हैं और ये सब वार्निंग साइन है। आपको इनका माजी खोजना चाहिए। कुछ है जो हम नहीं जानते, कोई राज। मैं भी इससे राज रखने लगी हूँ। मैं भी अच्छी बीवी नहीं हूँ। इसके अंदाज में कुछ जख्मी सा था। रामीन ने उलझ के इसे देखा। कैसा राज? माला ने जवाब नहीं दिया। वो अब रिसेप्शन के करीब आ चुके थे। इसके बाद के मराहल बहुत आसान थे। चंद मिनट बाद दूसरी मंजिल पे बने एक कोवर्किंग एरिया में खड़ी थी, जहाँ कतार में डेस्क लगे थे। चंद खाली थे और चंद पे फ्री लांसर्स बैठे अपने कामों में मसरूफ़ दिखाई देते थे। हारून भाई को मेरा शुक्रिया कहना, इनकी वजह से मुझे इतनी आसानी से यहाँ डेस्क मिल गया है। आपने मुझे इस वक्त आसानी दी थी जब मुझे अपनी किताब लिखनी थी। हम किसी के लिए आसानी पैदा करें या मुश्किल, वो एक ना एक दिन हमें वापस ज़रूर मिलती है। रामीन खुले दिल से मुस्कुराई। हारून ने नूरा से बात कर ली थी। वो काफ़ी सख्त किस्म की खातून है, आपकी कफालत पे इतनी आसानी से राज़ी नहीं होगी। इनको मनाना अब आपका काम है। नूरा अब्दुल हमीद इसी को वर्किंग स्पेसेस में एक कॉर्नर ऑफिस में बैठी थी। इनका ऑफिस इस हाल से चंद गज के फासले पे था। शीशे का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक सर्द सा यस सुनाई दिया। वो धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। अंदर चलता एसी हाल की निस्बत ज़्यादा सर्द था। ऑफिस की एक दीवार शीशे की थी जिससे समंदर दिखाई देता था। इसका नीला पानी सुनहरी धूप से झुलस रहा था। मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया था। नूरा ने एक नज़र उठा के सरमई अबाया वाली लड़की को देखा, जिसकी सब्ज आंखें बहुत उम्मीद से उन्हें देख रही थी। फिर चेहरा वापस झुका लिया। वो 45-46 वर्ष की खातून थी। स्याह बाया पे ढीला सा स्टॉल कर रखा था। इसके आईब्रोज अरब औरतों की तरह मोटी स्याह कमानों की सूरत बने थे। आंखें काजल या लाइनर से खूब काली की गई थी। चेहरे पे तिल था और जब वो बोलती थी तो आवाज़ में करख्तगी होती। मैं कशमाला हूँ और मैंने हारून को बता दिया था कि मुझे किसी की कफालत करनी है, ना अपने कैफ़े के लिए किसी को हायर करना है। तुम जा सकती हो। वो रखाई से कह के चेहरा झुकाए आईपैड पे पेंसिल से कुछ लिख रही थी। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप नया कैफ़े बना रही हैं। अगर आप मेरा प्रपोजल सुन लें तो। नूरा ने आंखें उठा के संजीदगी से इसे देखा। तुम जा सकती हो। इसने सर को खाम दिया और पलट गई। फिर जाते जाते वो मुड़ी। एक नज़र नूरा की मेज़ को देखा। वहाँ एप्पल के तमाम जदीद गैजेट रखे थे। हाम्स का ब्रिंग बैग नूरा की उंगली में चमकता 5 कैरेट का हीरा। इसकी निगाहों ने इस ऑफिस के हदूदुर्बा को स्कैन किया। एक खामोश नज़र बेजार सी नूरा पर डाली और बाहर निकल आई। इस शहर में कोई एक खारजी लड़की की कफालत करने पर राज़ी नहीं होगा। ज़ियाद की तंज़िया आवाज़ पर से मंजर में गूंजी थी। इसके सर में दर्द होने लगा था। वो अपनी कुर्सी पर बैठी और अपनी चीज़ें इस डेस्क पे सजाने लगी। माँ की तस्वीर वाला फ्रेम सामने रखा, अपना काफ़ी मग, आईपैड, लैपटॉप, अपने पौधे, मुरझाया हुआ शर्ट जिस पे वो साथ लाई थी, एक नया सबरीना जो इसने कल ही ख़रीदा था। फिर वहीं बैठी माँ की तस्वीर को देखने लगी। वो मुस्कुरा रही थी। इनकी सब्ज़ आंखों में ज़माने भर की ठंडक थी। अगर माँ होती तो बताती कि क्या करना है। कैसा राज? रामीन की आवाज़ कानों में सुनाई दी। इसने पर्स से एक खाली पैकेट निकाला और दराज में रख के लॉक कर दिया। ये एक ऐसी शय थी जिसे वो घर में रखने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। अगर माँ होती तो बताती कि क्या करना है। इस शाम घर जाने से पहले माहिर बेकरी पे रुका था। किचन में अंडों और मैदे के साथ दालचीनी की महक भी फैली थी। इसने अंदर झांका तो बिरबल फरीद सफ़ेद कोट पहने, सर पे जालीदार टोपी लपेटे, जोक के फ्रंटेड से एक डिज़ाइन काट रहा था। साथ ही ज़हरे लब कुछ गुनगुना भी रहा था। बी आवाज़ पे इसने निगाहें उठा के देखा, फिर पूरे दिल से मुस्कुराते हुए सीधा हुआ। हेलो ब्रो, चहक के कहते हुए सांचे से
پونٹڈ کا ٹکڑا علیحدہ کیا، سر دوبارہ جھک گیا۔ البتہ ماہر کے ابرو پرسوچ انداز میں اکٹھے ہوئے۔ معید کی شادی کا کیک تم بناؤ گے؟ میں وقت اور تاریخ میسج کر دوں گا، وہ بغور بیربل کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اوہ نائس، کشمالہ کبائی۔ وہ اب فریج کی طرف آیا اور دروازہ کھول کے اسٹرابری کا پیالہ نکالا۔ فلور، اس کو ٹیسٹ کروا دینا، جو حکم برو۔ بیربل نے مسکراتے ہوئے ایک اسٹرابری ہوا میں اچھالی، پھر تیزی سے آگے ہو کے اسے منہ میں کیچ کر لیا۔ بیربل وہ اس سے نگاہیں نہیں ہٹا رہا تھا۔ اس نے مالک کے نمبر کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ آواز دھیمی ہوئی۔ نوپس۔ وہ واپس گنگنانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ ماہر چند لمحے اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھتا رہا، پھر کوٹ کی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے باہر آیا۔ شبنم؟ بیکری سے نکلتے ہوئے فون کان سے لگائے وہ بہت تشویش سے کہہ رہا تھا، مجھے بیربل کے پچھلے 2 ماہ کی کریڈٹ کارڈ اسٹیٹمنٹس چاہیے، ہر وہ ٹرانزیکشن جو اس نے کی ہے۔ خیریت؟ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پریشان تھا۔ کیا وہ اپسیٹ ہے؟ نہیں، وہ ضرورت سے زیادہ خوش ہے، اور یہ اچھی نشانی نہیں ہے، فکر مندی سے کہتے ہوئے وہ کار کا دروازہ کھول رہا تھا۔ گھر واپسی پہ وہ فارمز پہ رکی اور کچھ ضروری گروسری خریدی۔ ذہن عجیب بٹا ہوا تھا، جسم میں تکان الگ تھی۔ فارمز نامی سپر مارکیٹ اس کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے قریب ہی تھی۔ چند منٹ کی واک تھی، لیکن چند منٹ کے اس راستے کے دوران اسے وہ عجیب سا احساس پھر سے ہونے لگا۔ کوئی تھا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا، کوئی جو اس کے بہت قریب تھا، جو نظر نہیں آتا تھا۔ وہ زہری لب آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ کبھی محسوس ہوتا تھا کہ وہ چیزیں اب پیچھے چھوڑ چکی ہیں، اور کبھی وہ بہت قوت سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھیں۔ اپارٹمنٹ لفٹ کے دروازے بند ہوئے تو اپنا عکس دکھائی دیا۔ اس عکس سے کچھ یاد آیا۔ خواب والا بوڑھا جادوگر، وہ جس کی انگلی میں انگوٹھی تھی، اور ایک دفعہ اس نے مالا کی گردن دبوچی تھی۔ اسے آج بھی اپنی گردن پہ انگوٹھی کے نکیلے نگینے چبھن یاد تھی، لیکن وہ تو اس کا پیچھا چھوڑ چکی تھی۔ وہ دنیا کے ایک دوسرے شہر میں آ بسی تھی، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے۔ پھر وہ میوزک، وہ تعاقب کا احساس، وہ سب واپس کیوں آ رہا تھا؟ لفٹ کے دروازے تیسری منزل پہ کھلے تو وہ عادتاً ذرا سمٹ کے کھڑی ہوئی، پھر نوارد کو دیکھ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ وہ ہارون تھا، رامین کا شوہر۔ السلام علیکم بھابی، کیسی ہیں آپ؟ نورا کے ساتھ میٹنگ کیسی رہی؟ اس نے خوش دلی سے کہتے ہوئے مطلوبہ فلور دبایا۔ مالا نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی۔ پھر قدرے ٹھہر کے کھنگاری۔ ہارون بھائی، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ بلا جھجک بتائیے۔ آپ کے کفیل زیاد کے باس ہیں؟ زیاد نے چھٹی اپلائی کی ہوئی ہے، ہمیں استنبول جانا ہے۔ میرے بھائی کی نکاح ہے، لیکن زیاد کو لگتا ہے کہ چھٹی ریجیکٹ ہو جائے گی۔ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، میں آج ہی ان سے بات کرتا ہوں۔ تھینک یو، اس نے ممنونیت سے کہا، اور میں نے زیاد سے نہیں کہا کہ میں آپ سے۔ میں سمجھ گیا ہوں، یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ اس کا فلور آ چکا تھا۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو وہ اسے خدا حافظ کہہ کے باہر نکل گیا۔ وہ واپس اپنے فلور تک آئی تو موبائل وقفے وقفے سے بجنے لگا۔ سلیم کی کالز آ رہی تھی۔ اتنی مسڈ کالز مت کیا کرو سلیم، یہاں واٹس ایپ نہیں چلتا، وی پی این آن کرنا پڑتا ہے، پہلے آڈیو میسج بھیجا کرو بس۔ وہ لاک کھولتے ہوئے جنجلا کے میسج ریکارڈ کر رہی تھی۔ لیونگ روم میں زیاد بڑے صوفے پہ بیٹھا تھا، یوں کہ پیر لمبے کر کے میز پہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئی اور چہرے پہ مسکراہٹ لے آئی۔ آپ کا دن کیسا گزرا؟ عبایا اتار کے کھانٹی پہ ٹانگتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا، اور تمہارا؟ وہ اچھے موڈ میں تھا، اسے دیکھتے ہی مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کفیل نہیں مل سکا، لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گی، وہ تکان سے مسکرائی۔ اٹس اوکے، تم بہت ٹیلنٹڈ ہو، کچھ نہ کچھ مینیج کر لو گی۔ آج کہیں باہر ڈنر کرتے ہیں، ٹھیک؟ وہ اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ مسکرا رہا تھا، دونوں کے درمیان چھائی سرد دیوار پگھلنے لگی۔ اسے آفس ڈیسک میں لاک کیا گیا برا پیکٹ یاد آیا، اسے پاسپورٹ کھولنا یاد آیا، اسے سبرینا کو گوگل پہ سرچ کرنا یاد آیا، اسے مالک کا نمبر کھوجنا یاد آیا۔ ایک عجیب سا گلٹ ہونے لگا، وہ بھی کن باتوں کو اپنے اور زیاد کے رشتے کے درمیان لا رہی تھی۔ وہ اس کو فکس کر لے گی، وہ مالا تھی، وہ ہمیشہ سے سب کچھ فکس کر لیا کرتی تھی، حالات کو، اپنے بہن بھائی کو، بزنس کو۔ اوکے، میں تیار ہو جاتی ہوں، وہ خوشگوار انداز میں بولی تو زیاد بھی مسکرا دیا۔ وہ تیار لگ رہا تھا، یقیناً وہ نادم بھی تھا۔ اسی پر سلیم کے آڈیو میسج آنے لگے۔ اس نے جلدی سے پہلا آڈیو کھولا۔
दीवार को सेम लग रही है बाजी, पैसे भेजें तो मैं ठीक करवा दूँ। उफ सलीम, तुम भी ना बहाने बहाने से पैसे मांगते हो। अभी मैं मसरूफ़ हूँ, 3-4 दिन बाद याद करवा देना, भेज दूँगी। वो तैयार होने कमरे में चली गई। सलीम के भी बहाने ख़त्म नहीं होते थे। वो जद्दा की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की तपश और समंदर की नमी इनको वर्किंग स्पेस के अंदर दाखिल होने से कासर थी, जिसको एसी की ठंडक ने खुशगवार माहौल अता कर रखा था। माला अपने डेस्क पे बैठी खामोशी और सुस्त रवि से कुछ टाइप कर रही थी जब एकदम ठटक के रुकी। दाएं बाएं देखा, कागज उठाए, फ्रेम के पीछे झांका, बैग खोल के चीजें उलट पलट की। चेहरे पे परेशानी दार आई। वो तेजी से उठी और राहदारी की तरफ बढ़ी। मतलाशी निगाहें अतराफ में देख रही थी। हाल के सिरे पे काफ़ी बार बना था। वहाँ काफ़ी मशीन और वेंडिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर रखे थे। मेरा फ़ोन यहाँ रह गया है शायद। वो परेशानी से बड़बड़ाते हुए इस तरफ आई। कप हटाए, इधर उधर झांका। ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ कोई तुम्हारा फ़ोन नहीं चुराएगा। वहीं से मिलेगा जहाँ इसे खोया था। काफ़ी मशीन के सामने अपना कप रखती स्याह बाया वाली नूरा एक अचरती नज़र इस पर डाली और वापस मशीन की तरफ मुतवज्जा हो गई। माला ने गहरी सांस खारिज की, लेकिन फिक्रमंदी कम नहीं हुई। वो लाहौर से आई थी, फिक्र करना इसकी आदत में शामिल था। शायद बाथरूम में छोड़ दिया हो। खुद से बड़बड़ाती आगे बढ़ी, फिर रुकी। नज़र नूरा के दूसरे हाथ में पकड़े कागज़ों पे पड़ी। वो प्रिंट आउट्स थे जो वहाँ रखी कापी मशीन से उन्होंने अभी अभी प्रिंट किए थे। माला ने कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर खुद को रोक लिया और दूसरी तरफ पलट गई। से इट वो नज़रें कप पे जमाए बोली। कप में बोरे माया की दार गिरती जा रही थी। वो धीरे से पलटी। ये आपके कैफ़े का थीम है? उन्होंने जवाब नहीं दिया। स्पाट चेहरे के साथ बढ़ते कप को देखे गई। इतने गहरे रंग के अफसरदा करने के साथ साथ नींद भी तारी करते हैं। लोग कैफ़े में काफ़ी के लिए आते हैं ताकि जाग सकें। वैसे भी दुनिया अब गहरे रंगों से दूर जा रही है। अब बोहेमियन डेकोरेट का ज़माना है। खाकी फर्श, हल्की दीवारें, गलीचे, हाथ से बनी टोकरियाँ, वो बहुत से पौधे। और आखिर में वो मुस्कुराई। नूरा ने एक नज़र उठा के इसका चेहरा देखा, फिर कमान जैसे स्याह अबरू उचकाए, कप उठाया और आगे बढ़ गई। इसने अफसोस से उन्हें जाते देखा। मोबाइल बाथरूम में ही रखा था, बिल्कुल वहाँ जहाँ इसने छोड़ा था, और वो बज रहा था। हारून की कॉल आ रही थी। वो सुबह से इसको 2 कॉल्स कर चुकी थी, इसलिए वो कॉल बैक कर रहा था। आपने अपने कफील से बात की? इसने छूटते ही पूछा। दूसरी तरफ खामोशी का एक तवील वक्फा छा गया, फिर वो धीरे से कंगारा। मैंने बात की थी, लेकिन ये सऊदी थोड़े, वो जैसे अल्फाज तलाश कर रहा था। असूलों के पाबंद होते हैं। वो सिफारिश पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने इसरार नहीं किया। इसका अंदाज मुहतात सा था। ओके, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर कुछ बुझ सा गया। ज़ियाद को मत बताइएगा कि मैंने अपने कफील से बात की थी, इसको बुरा लगेगा। कुछ बेचैन सा था इसकी आवाज़ में जो इसे खटका। शायद इसका वहम था। बहरहाल इसने हारून को तसल्ली दी कि वो ज़ियाद को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन क्या कॉल बंद होने के बाद वो कितनी ही देर इस अपनी कुर्सी पे उलझी उलझी सी बैठी रही। क्या करे? बिरबल की चैट में मालिक फरीद का नंबर कई दिन से आया रखा था। इसने एक दफ़ा भी इससे नंबर पे बात करने की कोशिश नहीं की थी। दराज में बोरा पैकेट भी मौजूद था, इसने इसे भी खोलने की कोशिश नहीं की थी। माँ होती तो बताती कि क्या करना है। आज वो घर आई तो उदास सी थी। ज़ियाद को दोपहर में मैसेज करके छुट्टी का पूछा था। इसने मैसेज देखने के बावजूद जवाब नहीं दिया था। माला का दिल मज़ीद ख़राब हुआ था। अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला तो वह सामने ओपन किचन में बैठा दिखाई दिया। लैपटॉप काउंटर टेबल पर रखे, वह ऐनक लगाए कुछ टाइप कर रहा था। एक नज़र उठा के इसे देखा। आज चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। आज माथे पे बल बरकरार थे। मैंने सोचा था मेरी शादी होगी तो घर आने पे मेरी बीवी मेरा खाने पे इंतज़ार करेगी और हम एक खुशगवार माहौल में डिनर किया करेंगे। वापस स्क्रीन पे नज़रें जमाई कहते हो इसकी आवाज़ में नापसंदगी सी थी। आपको ये नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि आप एक कैरियर ओरिएंटेड लड़की से शादी कर रहे थे। अंदर आते हुए उंगली से स्टोल उतारा और कमोनो खोंटी से लटकाया, फिर कुर्सी पर बैठ कर जो के जूते उतारने लगी। अंदाज में थकान थी। या आपको ऐसी लड़की से शादी करना चाहिए थी जिसको कैरियर बनाने में दिलचस्पी ना हो और वो घर पे रहना चाहती हो। ज़ियाद ने निगाहें उठा के इसे देखा। इतनी तल्ख क्यों हो रही हो? क्या घर में रहना बुरी बात है? मैंने कब कहा बुरी बात है? मेरी अपनी बहन हाउसवाइफ है।
یہ اس کی چوائس ہے، لیکن آپ کو ہاؤس وائف چاہیے تھی تو کیریئر وومن سے شادی نہیں کرنی تھی نا۔ وہ خفگی سے کہتی ہوئی کچن کی طرف آئی اور فریج کھولا۔ باہر شدید گرمی تھی اور اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اسے اس وقت صرف ٹھنڈا پانی چاہیے تھا۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تمہارا کوئی کیریئر ہے۔ اس نے ہے پہ زور دیا۔ ایک کو ورکنگ ایکسپنس میں جاتی ہو، اے سی میں بیٹھتی ہو، پلان بناتی ہو، کافی پیتی ہو اور واپس آ جاتی ہو، کیا فائدہ اس سب کا؟ اس کے دل پہ جیسے کوئی پیر رکھ کے گزر گیا۔ وہ تڑپ کے مڑی اور تکلیف سے اسے دیکھا۔ اگر آپ نے دبئی سے اپنے ٹرانسفر رکوانے کی کوشش کی ہوتی تو میرا کیریئر پھر سے شروع ہو چکا ہوتا۔ دبئی میں مجھے جاب مل گئی تھی اور یہاں بھی میں فارغ نہیں ہوں، اپنا سٹارٹ اپ شروع کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اسے جلد غصہ نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت آ رہا تھا۔ گال گلابی ہو رہے تھے اور آنکھوں میں نمی دار آئی۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہوا۔ شادی سے پہلے آپ نے یہ واضح کیا تھا کہ آپ کو میرے کام کرنے پہ اعتراض نہیں ہوگا، تو اب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اعتراض نہیں کر رہا، لیکن تم فضول میں وقت اور پیسہ ضائع کر رہی ہو۔ وہ پانی کی ٹھنڈی بوتل ہاتھ میں لیے کتنی ہی دیر وہیں کھڑی سے دیکھتی رہی۔ اس کا چہرہ گرم ہو کے دہک رہا تھا۔ آپ نے چھٹی اپلائی کی اور زیاد سلطان کے جیسے زخم پہ کسی نے نمک چھڑک دیا ہو؟ کشمالہ، اس نے تڑپ کے اسکرین فولڈ کی اور اینک اتار کے برہمی سے اسے دیکھا۔ میں نے بتایا ہے ہم نہیں جا سکتے۔ ہم نہیں جا سکتے ہیں تو میں جا سکتی ہوں، اور میں جاؤں گی۔ وہ میرا بھائی ہے، میں اس سے تعلق ختم نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو میری پرواہ ہے تو آپ اپنی سیٹ بک کروائیں، نہیں تو میں اکیلے جا سکتی ہوں۔ میں نے جیسے فیصلہ سنایا اور بوتل تھامنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زیاد سوچتی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ سعودی عرب سے نکلنے کے لیے ری انٹری چاہیے اور میری اجازت کے بغیر وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ کمرے تک جاتے اس کے قدم ٹھہرے۔ وہ دھیرے سے مڑی، سبز آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے زیاد سلطان کو دیکھا اور پرسکون سا سینے پہ بازو لپیٹے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ میری ری انٹری سائن کر دیں گے اور ماہی کی پیش گوئی کو درست ثابت نہیں ہونے دیں گے۔ میں فریش ہو کے آتی ہوں، پھر ڈنر کریں گے۔ میں صبح کھانا بنا کے گئی تھی، ہر روز کی طرح۔ اس کے لہجے میں کچھ سخت تھا، کچھ مختلف۔ زیاد نے پہلو بدلا، سر کو خم دیا، چہرے کے تنے تاثرات ڈھیلے ہوئے۔ میں باس سے چھٹی کے لیے